أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. کل ہم نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ یہاں سے شروع ہوا ہے، اس کا کچھ حصہ پڑھا تھا. آج آیت نمبر 32 سے آگے ہے. قال یا آدم، اس نے کہا اے آدم، یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آدم، انبئہم، آپ خبر دیں ان کو، باسمائہم، ان ناموں کی، وہ چیزیں جن کے نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتلائے تھے. تو پھر آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ یہ چیزوں کے نام ان کو بتلائیں. فلما انبأہم، تو جب انہوں نے بتلا دیا ان کو، خبر دی ان کو، باسمائہم، ان ناموں کے بارے میں، قال، تو اللہ نے فرمایا، اس نے کہا، الم اقل لکم، کیا نہیں میں نے کہا تھا تم کو، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا. اور یہ بات ہم نے پیچھے واضح کی ہے کہ غیب کیا ہوتا ہے. غیب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ معاملات جو انسان کے شعور ادراک سے بالا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں کو، اسجدوا لآدم، تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ما سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے، اور وہ ہمیشہ سے کفر کرنے والوں میں سے تھا. یہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی دوسری فضیلت ہے. پہلی فضیلت تو پیچھے ہم پڑھا ہے، وعلم آدم الاسماء، اللہ نے علم والی نعمت آدم علیہ السلام کو دی. دوسری چیز ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مسجود الملائکہ بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا. پھر آگے تیسری جو ہے وہ فضیلت آ رہی ہے کہ یا آدم مسکن انت وزوجک الجنہ، کہ اللہ نے پھر جنت کے اندر ان کو جو ہے وہ ٹھہرایا. یہ تین فضیلتیں جو ہیں وہ یہاں پر ذکر ہیں. یہاں پر ایک بات ہمارے معاشرے کے اندر، عرف کے اندر معروف ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. یاد رکھیے، عرف کے اندر ایک بات معروف ہے، لوگ استعمال کرتے جاتے ہیں اور لوگوں کی زبان پر عام ہے، لیکن یہ چیز اصولی طور پر، علمی طور پر مختلف ہی ہے کہ انسان تمام مخلوقات میں سب سے بڑھ کے عزت والا ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں البتہ انسان معزز ہے، یہ ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین نے بہت ساری مخلوقات پر اللہ نے انسان کو عزت دی ہے. جیسے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم علیہ السلام، اولاد آدم جو ہے ان کو جو ہے ہم نے عزت سے نوازا ہے، اور بہت ساری مخلوقات پر ہم نے اس کو فضیلت دی ہے. جب بہت ساری فضیلت بہت ساری مخلوقات پر ہے تو پھر کل پر تو نہ ہوئی نا.
تو کثیر کے مقابلے میں قلیل بھی ہوتا ہے اور کثیر کے مقابلے میں کثیر بھی ہوتا ہے. یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کثیر کے مقابلے میں قلیل بھی آتا ہے اور کثیر کے مقابلے میں کثیر بھی استعمال ہوتا ہے. تو اب اللہ نے بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی ہے. تو اب جو مد مقابل ہیں وہ قلیل ہوں یا کثیر ہوں، ہر دو صورتوں میں کل مخلوقات پر عزت جو ہے وہ دلیل کی محتاج ہے. دوسری بات جو ہے، آدم علیہ السلام کو جو اللہ رب العالمین نے سجدہ کروایا، یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ ہے، یہ سجدہ عبادت نہیں ہے. اور یہ سابقہ شریعتوں کے اندر بھی جائز رہا ہے. جس طرح جو اللہ رب العالم جو ہے، جس طرح یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور والدین نے سجدہ کیا، اور باقاعدہ سابقہ شریعتوں میں ہونے کی وجہ سے وہ موقع بھی آیا جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کر دیا تھا. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ معاذ بن جبل نبی علیہ السلام کے بعد تو سجدے میں پڑ گئے. تو نبی علیہ السلام نے کہا مالا کا یا معاذ، معاذ یہ کیا معاملہ بھائی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں ہم گئے، دیکھے کہ وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ کو اللہ رب العالمین نے جو عظمت شان عطا کی ہے تو آپ تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. اس موقع پہ لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد، اگر میں کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو حکم دیتا وہ خامد کو سجدہ کرے. لیکن امت محمدیہ کے اندر یہ سجدہ حرام ہے. اس لیے جو ہے سجدہ جو ہے وہ تعظیم کا ہو یا سجدہ عبادت کا ہو، ہر دو صورتوں کے اندر یہ سجدہ جو ہے وہ حرام ہے. میں یا آدم اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ما سوائے ابلیس کے. یہ شیطان کا نام ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ نا امید، جو مایوس سے ہوتا ہے نا، مایوس نا امید، یہ ابلیس کا لفظی معنی ہے. ویسے بھی شیطان کا معنی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو خیر سے دور ہو، محروم ہو، اور ابلیس کا معنی بھی نا امید ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک اعتراض آتا ہے. وہ اعتراض یہ آتا ہے کہ حکم تو ہے ملائکہ کو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو ابلیس تو ملائکہ میں سے نہیں تھا. اللہ نے قرآن مجید سورۃ القاف میں آیا نا، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ ابلیس تو جنات میں سے تھا. تو جب ابلیس ملائکہ میں شامل ہی نہیں تھا تو بھائی پھر اس کو سجدے کا حکم کیسے ہو گیا؟ اور وہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے معتوب کیوں بن گیا، زیر عتاب کیوں آ گیا؟ یہاں پر تو بات اتنی ہے. لیکن اگر آپ سورۃ الاعراف پڑھیں جہاں اللہ نے اس کی کچھ مزید تفصیلات بیان کی ہے، تو وہاں پر یہ صراحت ہے، ما مانا آقا اللہ تسجد اذ امرتک، کہ جس طرح یہ حکم فرشتوں کو تھا اسی طرح سجدہ کرنے کا یہ حکم ابلیس کو بھی تھا. اس سے اللہ نے کہا ما مانا آقا اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. تو امرتو کا لفظ بھی دلیل ہے، واضح ہے کہ حکم جس طرح فرشتوں کو تھا اسی طرح یہ حکم جو تھا جنات میں سے یہ ابلیس کو بھی حکم تھا کہ تو نے سجدہ کرنا ہے. تیسری چیز جو یہاں پر واضح ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے احکامات، اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو مومن کا شعار یہ ہے سمعنا و اطعنا والا. اللہ رب العالمین کے حکم کے مقابلہ میں عقلی موش گافیاں، یہ ابلیسی روش ہے. کیونکہ سورۃ الاعراف میں اس کی تفصیلات ہے نا کہ اللہ نے جب کہا سجدہ کیوں نہیں کیا تو ابلیس نے کہا تھا انا خیر من،
میں اس سے زیادہ میں اس سے بہتر ہوں، اس سے زیادہ اچھا ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ مجھے جو ہے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. اور یہ بات تو بدیہی ہے، ہر عام بندہ بھی جانتا ہے کہ مٹی جو ہوتی ہے وہ پاؤں میں روندی جاتی ہے اور آگ جو ہے وہ اوپر کو اٹھتی ہے. گویا کہ اس کا ابلیس کے کہنے کا معاملہ یہ تھا میں معزز ہوں اور میرے مقابلے میں معاذ اللہ یہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ حقیر ہیں، لہذا حق سجدہ میں رکھتا ہوں، آدم علیہ السلام نہیں رکھتے. تو اللہ رب العالمین کے مقابلے کے اندر یہ عقلی موشگافی جو ہے یہ انسان کو ذل و رسوا کروا دیتی ہے. یہی وجہ ہے بعض اہل علم کا جو مقولہ ہے نا، اول ما قاس ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا نا وہ ابلیس ہے. ہم اہل الحدیث بحمد اللہ قیاس کے منکر نہیں ہیں، ہم قیاس کے منکر نہیں ہیں. عام طور پر ہمیں بعض ناس جو ہیں حناف یہ لوگ غیر مقلد کا تانا دے کر کے جی اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع رسول، لہذا آپ جو ہے وہ اجماع کے قائل نہیں ہیں، قیاس کے قائل نہیں ہیں. بھئی قیاس قرآن و حدیث سے خارج نہیں ہے، قرآن و سنت کے دلائل سے ہی جو ہے وہ اسی علت کو ملحوظ رکھ کر کے اسی سے ہی جو ہے وہ قیاس کا معاملہ ثابت ہوگا. منصوص الا جو معاملات ہے اس میں قیاس کے قائل ہیں، لیکن جس قیاس کے اہل الحدیث منکر ہیں وہ قیاس ابلیسی ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم آ گیا اور مد مقابل اپنی عقلی موش گافیاں آ گئیں. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ جس سے ہمیں اختلاف ہے، اب نبی علیہ السلام نے وہاں تم نے جانور خریدا ہے نا، تو بھئی اگر اس کا دودھ جو وہ 3 دن تک تم جو استعمال کو دھو کے دیکھ لو، اس کو دودھ نکال کے دیکھ لو، اگر تو پسند آ گیا فابیہا، نہیں تو بھئی جانور واپس کر دو. وَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِّن تَمْرٍ، مد مقابل 1 سا کھجور کا دے دو. تو اب کیا ہوا بھئی، چاہیے تو یہ تھا کہ شریعت کے ضابطے کے مطابق پسندہ جانور تو ٹھیک ہے وگرنہ ساتھ 1 سا کھجور کا لوٹا دو، لیکن اس کے مقابلے کے اندر پھر یہ عقلی موشگافیاں کہ دیکھیں جی یہ کھجور جو ہے نہ یہ مثلی، نہ یہ عین ہے، نہ یہ مثل قیمت ہے، نہ یہ سمن ہے، نہ عین ہے، لہذا یہ قیاس فاسد ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے، حدیث قیاس کے خلاف ہے. پھر صحابہ کرام کے اوپر بھی حملے اور معاذ اللہ اور حدیث رسول کو انکار کرنے کے لیے یہ جو موش گافیوں کا انداز ہے یہ ہے ابلیسی قیاس، جس کے الحمدللہ ہم اعلانیہ منکر ہیں. وگرنہ قرآن مجید میں بھرا پڑا اللہ نے قیاس کا طریقہ انداز بھی سکھایا. آپ جو ہے سورہ حشر نکال لیجئے، اللہ رب العالمین نے وہاں پر جو ہے واقعہ بیان کیا ہے جہاں پر بنو نذیر کی جلاوطنی کا سلسلہ بیان ہوا نا، تو پورا واقعہ میں کیا کہا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، بصیرت والوں، ان تمہارے لیے بصیرت والوں کے لیے اس میں عبرت ہے. کیا مقصد ہے بھئی، دیکھو جو ظلم معاملہ ان لوگوں نے کیا ہے اگر تم بھی ایسا کرو گے تو انجام تمہارا بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا ہے. نبی علیہ السلام کے پاس عورت آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں جو ہے ماں فوت ہے، اس کو میں حج تھا، آفا احج عنہا، میں اس کی طرف سے حج کر لوں. نبی علیہ السلام فدین اللہ حق ان یقضا، آپ نے لو کان علی امک دین کنت قاضی، اگر تیری والدہ کے ذمے قرض ہوتا ادا کرتی؟ میں نے کہا جی نعم، میں ضرور ادا کرتی. تو ہم نے فدین اللہ احق ان یقضا، اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. تو اہل الحدیث قیاس کے منکر نہیں ہے. ہمارا اختلاف جو ہے اہل الرائے سے جو ہے وہ اس بات میں ہے قیاس کے اندر کہ ہم قیاس ابلیسی کے منکر ہیں، قیاس شرعی کے منکر نہیں ہے. چلیے جی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى، اس نے انکار کر دیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور اس نے تکبر کیا. اب تکبر کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے خود اس کی تعریف کی ہوئی ہے، بطر الحق وغمت الناس، حق بات کو ٹھکرا دینا
اور لوگوں کو کمتر حقیر سمجھنا. جیسے نبی علیہ السلام آیا تھا نا، جیسے ابھی نے جب پوچھا یا رسول، آپ نے فرمایا تھا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، کہ ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس بندے کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یحب الرجل ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، بندے کو پسند ہے اس کا کپڑا جوتا اچھا ہو، لباس اچھا ہو، ظاہری وجہ کرتا اچھی پسند کرتا. کیا یہ چیز بھی تکبر ہے؟ تو نبی علیہ السلام ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر یہ ہوتا ہے کہ بطر الحق وغمت الناس، کہ بندہ حق بات کو ٹھکرا دے، جھٹلا دے اور لوگوں کو کمتر اور حقیر سمجھے. اسی لیے نبی نے سب سے بدترین جس کو گناہ قرار دیا نا، وہ لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے. بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم. چلیے جی، شرعاً جو سجدہ ہے وہ سجدہ یہی ہوتا ہے کہ پیشانی زمین پہ رکھنا. یہ سجدے کا اصل معنی ہے اپنے اعضاء زمین پہ رکھنا، جبین نیاد رکھنا. سجدے کو اپنے حقیقی معنی سے نکال کر کے کسی مجازی معنی میں لے جانے کے لیے دلیل درکار ہے. یہ لفظ حقیقت شرعیہ کا تقاضا یہ ہے کہ سجدہ سے مراد معروف معہود سجدہ ہو. اس کو حقیقی معنی سے نکال کر کے حنفی معنی کے اندر لے جانا کہ جناب چونکہ سجدے کا معنی ہے الانخفاض، تو تھوڑا سا زیادہ جھک جائے تو لہذا یہ سجدہ ہے، وہاں پر پیشانی اور ہاتھ نیچے نہ رکھا جائے تو یہ بھی سجدہ ہوتا ہے. بات لغت کی نہیں ہو رہی، بات شریعت کی ہو رہی ہے. یہ بات ہم کو یاد ہوگا جس وقت ہم نے آپ کو اصول تفسیر کی کچھ تھوڑی سی باتیں بتلائی تھیں، انہی میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ فقہ حنفی کی ایک بربادی کا بنیادی سبب بھی یہی ہے. جی بھئی فرشتوں میں سے تھا ہی نہیں، جو ہم نے بھی کہا دلی بھئی قرآن کی نص کان من الجن، کیا بھئی دونوں طرح کے فتوے آ بھی جائیں، کیا قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کا بھی قول دل شرعی ہوتا ہے امتی کا؟ پھر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جو ہے اس کا تقاضا کیا ہے؟ یہی تو دلیل ہے. حدیث مرفوع کے مقابلہ کے اندر موقوف حجت نہیں ہوتی. اسی طرح محدثین نے یہ قاعدہ اخذ کیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. قرآن مجید کے اول مخاطب صحابہ کرام ہیں. تو میں اگر تمہارا آپس کے اندر کسی معاملے میں نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تو یہی تو دلیل ہے کہ مرفوع چیز کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ موقوف حجت اور دلیل نہیں ہوتی. اس لیے یا تو اس کے مد مقابل قرآن کی کوئی آیت لائیں، یا نبی علیہ السلام کی کوئی صریح حدیث چاہیے جس کی وجہ سے اس کے اندر دونوں تطبیق، اس کے اندر اختلاف ثابت ہو، پھر اس کے اندر ہم تطبیق تک جائیں. جب ایسی چیز ہی نہیں جو اس کے مد مقابل اختلاف کی حیثیت رکھتی ہو تو بھائی پھر اس میں الجھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. بات بھائی نے کی تھی نا، کہنے لگے جی بات صحابہ کرام کا قول ہے جی کہ وہ جنوں میں سے نہیں تھا، قرآن کی نص ہے. چلیے جی، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن، آپ جو ہے وہ ٹھہریں، آپ بھی، وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور آپ کی بیوی بھی جنت کے اندر. وَقُلَا، اور تم دونوں کھاؤ. یہ اکلا یا کول سے کول ہے نا، کل کلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس سے، راغدن، وافر، کھلا، حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو. ولا تقربا هذه الشجرہ، اور نہ تم دونوں قریب جانا، هذه الشجرہ، اس درخت، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. اب یہاں پر ایک بات بعض لوگ بیجا زور لگا دیتے ہیں کہ وہ درخت کون سا تھا. بھئی دیکھیں، اگر یہ چیز بیان کے لیے ضروری ہوتی
اللہ رب العالمین خود اس کی وضاحت فرما دیتے ہیں کہ وہ درخت کون سا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعین کر دیتے ہیں، یا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی جب تفسیر کر دیتے. تو جب یہ چیز اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے تو خام خواہ اس کو گندم کا درخت دینا، حالانکہ گندم کا درخت ہوتا بھی نہیں ہے. پھر یہ بھی نہ سوچتے کہ یہاں شاجرہ کی بات ہے، تو بات شاجرہ تو جو ہے گندم میں گندم شجر تو ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن وہ یہ سوچنا بھی پھر گوارا نہیں کرتے. اس لیے جو ہے خام خواہ ایسے تکلفات میں پڑنے سے اجتناب کرنا چاہیے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا اس سے. فَأَخْرَجَهُمَا، پس اس نے نکال دیا ان دونوں کو، مما کانا فی، جس میں وہ دونوں تھے. اب یہاں پر بھی بعض لوگ بہت لمبی چوڑی جو ہے وہ روایات، حتیٰ کہ اسرائیلی روایات کے ذریعے جی آدم علیہ السلام اور اماں حوا تو جنت میں تھے، تو ابلیس جو تھا وہ تو باہر تھا، اس کو جنت میں گیا کیسے، اور اس کے اوپر بہت لمبی چوڑی جو ہے جو ہے خام خواہ کی ابحاث ہیں. بھئی دیکھیے جس وقت یہ آزمائش ہے، اب وہ دل میں جو ہے وسوسہ پیدا کیا ہے یا باہر سے اس کے سامنے جس انداز سے بھی انہیں معاملہ کیا ہے، یہ تفصیلات شریعت جب بیان نہیں کی ہیں تو اصل چیز جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ شیطان تمہیں کتاب و سنت کے واضح احکام سے بھی پھسلانے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں جو ہے اس بات پہ جو ہے وہ بیدار رہنا چاہیے کہ شیطان ہمیں شریعت سے جو ہے وہ دور نہ کرتے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے، یعنی انسان اور شیطان ان کے درمیان دشمنی ہے. جیسے اللہ نے خود قرآن جی میں کہا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، کہ بھئی دیکھو شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے، لہٰذا اس کو دشمن ہی سمجھنا. یا اسی طرح یا انسانوں میں بھی تمہارا بعض کا دشمن ہے کہ اولاد آدم کے اندر آپس کے اندر بھی دشمنی ہوگی. فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا تم اتر جاؤ، تمہارا بعض کے لیے دشمن ہوگا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے ہی زمین کے اندر ٹھہرنے کی جگہ ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ اس کا سامان ہے ایک وقت تک. اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا ہے تو اسی وقت یہ اشارہ بھی دے دیا متاع الی حین، کہ یہ دنیا وقتی اور عارضی ہے، یہ ہمیشہ کا گھر نہیں ہے. فتلقى آدم من ربه کلمات، پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کچھ کلمات جو ہیں، یہ ہم نے کچھ کلمات یا تھوڑے سے کلمات جو ہیں، یہ بھی اگر معنی کریں تو یہ تنوین تقلیل کے لیے بھی ہو جاتی ہے. یہ آگے بھی ہو جائے گا جیسے لمثوبۃ عند اللہ لمثوبۃ خیر، کہ تھوڑا سا ثواب، کیونکہ یہ تنوین کا ایک معنی تقلیل بھی ہوتا ہے. تو آدم علیہ السلام نے سیکھ لیا رب سے کچھ کلمات، چند کلمات. فتاب علیہ، اور اس نے رجوع کیا اس پر. انہ، بے شک اللہ، ہوا وہی ہے، التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا. اب یہاں بھی ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے. آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ قرآن مجید وضاحت کرتا فتلقى آدم من ربه کلمات. اب وہ کلمات کیا ہے؟ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرما دی. وقال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے وہ کلمات جو رب سے لیے ہیں ان کلمات کے ذریعے ہوئی، اور وہ کلمات خود قرآن مجید میں اللہ نے بیان کر دیے. اب بعض الناس نے یہ کام بھی کر دیا
جناب موضوع روایت ہوتی ہے جھوٹی، خود ساختہ، جس کے بیان کرنے والے روایات گھڑنے والے ہوں، بنانے والے ہوں، کذاب قسم کے راوی جو ہوتے ہیں۔ اب من گھڑت اور موضوع روایت ہے جس کے اندر یہ ہے، کہنے لگے جی آدم علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، لہٰذا آدم علیہ السلام نے ان کا جو ہے وہ واسطہ وسیع ڈالا، تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی۔ بھئی سب سے پہلی بات، ایک تو قرآن مجید جب خود وضاحت کر دی تو بھئی پھر یہ تکلفات کی ضرورت کیا، خاص کر جب وہ چیز غیر مستند ہے، وہ چیز ثابت شدہ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ یہ ظلم آخر چہ معنی دار۔ یہ روایت جو ہے وہ جو من گھڑتا ہے، امام حاکم نے مستدرک میں نقل کی ہے، اور خود امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس کے راوی کے بارے میں وضاحت کیا کہ اس کے اندر عبد الرحمن بن زیاد بن اسلم ہے، یروی عن ابیہ الموضوعات، کہ یہ راوی بھی ایسا ہے جو اپنے باپ سے موضوع روایات بیان کرتا ہے۔ اب یہاں سے یہ چیز بیان کر کے ایک لمبا چوڑا سلسلہ جو ہے نا وہ وسیلے کا امت کے اندر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے وسیلے کے دو معنی امت کیے جاتے ہیں۔ وسیلے کا اصل معنی ہوتا ہے جو ہے تقرب الی اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ جہاں تک اللہ کے قرب کی بات ہے تو یاد رکھیے اللہ کے قرب کے لیے آپ قرآن مجید پڑھیے، نبی حدیث پڑھیے، یہ معاملہ واضح ہوگا کہ اللہ کا قرب کیسے ملے گا۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بات واضح کر دی، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ اللہ کا قرب ملے گا دو چیزوں سے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے نا، فلیعمل عملا صالحا، پہلے نمبر پر تو یہ وہ عمل صالح کرے گا، اور عمل صالح وہ ہوتا ہے جس کے اندر عقیدہ اور عمل، چونکہ عقیدہ بھی ایک عمل کی صورت ہے، جس کے اندر عقیدہ اور عمل شریعت کے مطابق ہو۔ اگر عقیدہ اور عمل شریعت کے مطابق نہیں، وہ بندہ نبیوں کی اولاد میں سے بھی ہو تو اس کا عمل جو ہے وہ شریعت نے عمل صالح قرار نہیں دیا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے جب بیٹے کے حق میں سفارش کی تو اللہ نے کیا کہا تھا، انہ لیس من اہلک، اے میرے نوح علیہ السلام یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کی عمل صالح نہیں ہے۔ دوسری چیز عمل سنت کے مطابق ہو تو دوسری چیز مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، اس کے اندر شرک نہ ہو، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے، مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہو، عمل شریعت کے مطابق ہو، تو اس سے اللہ کا قرب ملے گا۔ شریعت کے اندر ہم وسیلے کے منکر نہیں ہیں، یاد رکھیے وسیلہ ایک وہ ہے جو شریعت سے ثابت ہے، ایک وہ ہے جو لوگوں کا خود ساختہ ہے۔ جہاں تک شرعی وسیلے کا تعلق ہے، یہ عام طور کتاب و سنت سے آپ کو تین طرح کی چیزیں ملیں گی وسیلے کے معاملے میں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات کا واسطہ اللہ کو دینا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، بھئی اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے تم اللہ کو پکارو۔ جیسے خود قرآن مجید نبی علیہ السلام کی دعائیں پڑھ لیں، قرآن مجید کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ نبی نے دعا کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ کے نام ہیں۔ خود نبی علیہ السلام کی دعا کے مسند احمد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے کہ اگر یہ دعا پڑھ کے اللہ سے جو بھی حاجت مانگی جائے اللہ وہ رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہے کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ اس سے آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے واسطے ڈالے ہیں، اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب
عندک، اللہ میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، اسالک بکل اسم ہوا لک، اللہ جو بھی تیرا نام ہے، سمیت بھی نفسک، اللہ تو نے اپنی ذات کے لیے جس نام کو پسند کیا، او انزلتہ فی کتابک، یا اللہ جو تیرے ہر اس نام کے واسطے سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنے کتاب میں اتارا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا مخلوق میں سے تو نے کسی کو سکھایا، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا اللہ تیرے ہر اس نام کے واسطے سے مانگتا ہوں جو تو نے مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں سکھایا، تو نے اپنے پاس اس کو خاص کر لیا ہے، امت میں کسی کو بتلایا بھی نہیں ہے۔ یہ سارے ناموں کے اللہ کے واسطے دے گا، انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، تو اللہ کے ناموں کا واسطہ۔ یہاں ضمن ایک بات اور بھی یاد رکھیے، اس حدیث کو سامنے رکھیں گے، ایک اور بات بھی واضح ہو گئی کہ اللہ کے نام صفات محض صرف 99 نہیں ہے، 99 نہیں ہے، جو 99 تو وہ ہے جن پہ وہ فضیلت ثابت ہے کہ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، وہ 99 وہ ہیں جن کے اوپر یہ فضیلت ثابت ہے، ورنہ اللہ کے نام ان گنت لا تعداد ہیں، اس کی گنتی ہی کسی کے علم اور شمار میں نہیں ہے، جیسا کہ اس حدیث کا ہم نے ترجمہ بھی کر کے آپ کو دیا، اس سے بھی یہ بات واضح ہے۔ پہلی چیز ہے کہ اللہ کے ناموں کا واسطہ ہوتا ہے، پھر دوسری چیز ہے کہ انسان اپنے نیک عمل کا واسطہ ہے، رب جیسے جو ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا فآمنا فاغفر لنا، پہلے آمنا ہے، پھر آگے کیا ہے؟ فاغفر لنا۔ تو ایمان لانا کیا ہے؟ عمل ہے، ایمان لانا بھی عمل ہے، اقرار بھی ہے، اس کے مطابق انسان کا عمل بھی ہے، تو پہلے اپنا عمل پیش کیا، پھر اس کے بعد اللہ سے مغفرت طلب کی ہے۔ اسی طرح وہ بڑی معروف حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کو وغار کے اندر 3 بندے پھنس گئے، تو جو ہے پریشان تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر انہوں نے کہا اپنے اچھے جو تمہارا سب سے نیک عمل ہے اس کو یاد کرو، تو پھر انہوں نے ایک نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے، میں ان کو دودھ پیش کرتا، دوسرے نے کہا اللہ میرے چچا کی بیٹی پیسے لینے آئی، میں نے بدکاری کا ارادہ کیا، اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر جا، میں تیری رضا کے لیے اس چیز سے پیچھے ہٹ گیا، تیسرے نے کہا میرے پاس مزدوری کرتا تھا، اس کی مزدوری میرے پاس جمع ہو گئی، میں نے جتنی بنی ساری دے دی، اللہ ہم نے تیرے رضا کے لیے کیا تو نجات دے دے، اور اللہ رب العالمین نے اسے نجات دے دی۔ دوسری صورت ہوتی ہے کہ اپنے نیک عمل کا واسطہ، نبی علیہ السلام سے محبت بھی نیک عمل ہے، اس کا وسیلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے زندہ آدمی کو، نیک آدمی ہے اسے دعا کروا لو، اس کا کوئی منکر نہیں ہے، اس کے لیے خود جو ہے وہ قرآن میں صحابہ کرام کا طریقہ کار موجود ہے، عہد نبوی کے اندر بھی، عہد نبوی کے بعد بھی۔ مثال کے طور پر عہد نبوی کا آپ معاملہ دیکھ رہے ہیں نا، عہد نبوی کے اندر کیا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تو آدمی ہے، جمعہ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ کھڑے ہیں تو کہنے لگا یا رسول اللہ ہلاکت الاموال وانقطعت السبل، یا رسول اللہ جانور مرنے لگے، رستے برباد ہو گئے، تو اللہ سے دعا کر دیجیے۔ ممبر پہ کھڑے ہاتھ اٹھا کے نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے۔ نبی علیہ السلام اس دنیا سے وفات پا گئے، نبی علیہ السلام کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تو نبی علیہ عمر کے دور میں قحط پیدا ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ، جب قحط پیدا ہوا تو عمر رضی اللہ تعالی لوگوں کو کھلے میدان میں لے گئے اور جا کے کیا کہا، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اللہ ایک وقت ہم تیرے نبی کے ذریعے بارش مانگتے تھے، نبی تھا دعا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے تو بارش دیتے تھے، اب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، وَإِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّكَ، اب دعا کس کے ذریعے ہے؟ چچا سے دعا کروا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دارالخلافہ بھی مدینہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ کا دارالخلافہ کون سا ہے؟ مدینہ۔ امام و خطیب کس مسجد کے ہیں؟ مسجد نبوی کے، جس کے ساتھ ہی ریاض الجنہ ہے، اور جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دفن ہیں، جنت کے اس ٹکڑے کے اندر جو حجرہ تھا امام الانبیاء نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو عمر رضی اللہ عنہ نہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پر گئے، نہ نبی علیہ السلام کی قبر سے مانگا، بلکہ کھلے میدان میں جا کر کے دعا کی ہے، اور دعا بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے وہ جو ہے معاملہ کروایا۔ تو نیک صالح آدمی سے دعا کروانا، بھئی یہ طریقہ تو شرعاً ثابت ہے،
لیکن کسی کی ذات کا واسطہ، کسی کے مرتبے اور مقام کا واسطہ، جاہ و حشمت کا واسطہ، تو یا اللہ جو ہے تجھے فلاں کے جو ہے وہ مرتبے جاہ کا واسطہ، تجھے فلاں کی عزت کا واسطہ، وہ بھائی جس کی جتنی بھی عزت ہے وہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، جس کے لیے جو عزت ثابت ہے یقیناً اللہ اپنے بندوں سے زیادتی نہیں کرتا، لیکن کیا اللہ اس عزت کے آگے مجبور ہے؟ کوئی دلیل تو چاہیے نا اس معاملے کی۔ پھر اس کے بعد دوسرا ایک معاملہ اللہ جو ہے یا اللہ ہم تو بحق بنی فاطمہ، رافضیوں کے کفریہ قسم کے الفاظ ہوتے ہیں جو بعض لوگ خطیب صرف اپنی طرز اور لے میں لگا لیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی بعض جو ہے وہ اجل قسم کے خطیب ہے نا، وہ بھی جی آلے اطہار دے منن والے ہو، ان بدبختوں کو یہ بھی نہیں شعور ہوتا کہ یہ ایک خاص اصطلاح ہے رافضیوں کی آلے اطہار، لیکن کیا ہے وہ صرف ایک مقولہ سنا ہے خطیبوں سے، پہلے نیٹ پہ بیٹھ کر کے جو ہے وہ طرح طرح کی بھانت بھانت کی بولیاں سنتے ہیں، پھر جس ذاکر کی کسی جب گمراہ کا جملہ پسند ہوتا ہے پھر اس کو اپنا کر کے وہ سٹیج کے اوپر داد لینے کے لیے پھر اس کو رگڑ دیتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ چیز کیا نظریاتی طور پہ شرعاً درست بھی ہے یا باطل ہے۔ بہرحال بات کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بھائی اب نہ تو اللہ کے ذمے کسی کا حق ہے جو اللہ کے ذمے واجب الادا ہو، جو اللہ نے ادا کیا نہیں ابھی تک، اور اس حق کی لاج کی وجہ سے اللہ رب العالمین پہ حق ہو کہ اللہ اس کی بات مان لے۔ اب دیکھو نا بحق بنی فاطمہ، فاطمہ رضی اللہ کے بیٹوں کے حق کا واسطہ، بھائی حسن و حسین رضی اللہ عنہ جنت کے جو ہے وہ شہزادے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، نبی علیہ السلام کے پھول ہیں، ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے لختے جگر ہیں، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن ان کے لیے کوئی ایسا حق جو اللہ کے ذمے کو دلیل تو چاہیے، خام کر آپ کے کھاتے میں حق بنی فاطمہ دلیل۔ تو اس لیے جو ہے کسی کی ذات کا واسطہ، کسی کے مرتبے مقام کا واسطہ، کسی کے حق کا واسطہ جو ہے یاد رکھیے یہ قطعاً جو ہے وہ شرعاً ثابت نہیں ہے، نہ ہی جو وہ کسی صحیح حدیث میں اس چیز کا ذکر ہے۔ تو اس لیے جو ہے دعا کے اندر یہ تین چیزیں ہیں جس کو جو ہم کر سکتے ہیں کہ زندہ سے دعا کروائی جا سکتی ہے، اللہ کے نعم و صفات کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، اپنا نیک عمل پیش کیا جا سکتا ہے، باقی معاملہ جتنے ہیں یہ بدعی معاملات ہیں، اس پر ایک تفصیلی پورا رسالہ بھی ہے، کتاب اب چھپ گئی ہے جو ہے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ کی تفصیلات، آپ اس میں ڈیٹیل سے اگر ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ روایات کا حکم کیا تو تفصیلات آپ کو وہاں پر بھی انشاءاللہ مل جائیں گے۔ چلیے جی، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم اتر جاؤ اس سے جمیعا سارے کے سارے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یقیناً ضرور آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت۔ یہاں بھی یہ بات سمجھ لیجیے، دین آسمان سے نازل شدہ احکامات کا نام ہے، دنیا میں تیار شدہ نہیں ہے، نہ یہ میڈ ان کوفہ ہے، نہ یہ کسی اور جو دنیا کی مسجد اور محلے میں بنا ہے۔ اللہ نے کہا منی ہدن، ہدایت کس طرف سے آئے گی؟ میں اللہ کی طرف سے، جیسا کہ سورۃ الاعراف کے ابتدا میں آیا لوگوں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم نے پیروی کسی کرنی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ وہ نازل کیا چیز ہوئی ہے؟ وہ ہدایت آئی کی صورت میں ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ چلیے، فمن تبع ہدایا، جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ خوف اور حزن اس میں فرق ہوتا ہے، خوف کا تعلق ہوتا ہے آنے والی پریشانی سے، آنے والے معاملات سے، اور حزن کا تعلق ہوتا ہے جو چیز انسان سے چھوٹ گئی رہ گئی اس کے اوپر جو تکلیف اور قلق ہوتا ہے اس کو حزن کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی خوف کا تعلق آنے والے حالات کے ساتھ ہوتا ہے، آنے والے معاملات سے جو انسان کو کوفت پریشانی کا اندیشہ ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں، اور حزن کا مطلب ہوتا ہے جو پہلے انسان سے جو چیز رہ گئی جس سے وہ محروم ہو گیا، جو چھوٹ گئی، اس کے اوپر جو انسان کو صدمہ افسوس ہوتا ہے اس کو حزن کہا جاتا ہے، غم کہا جاتا ہے۔
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ جو ہیں وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اب یہاں تک تذکرہ تو آدم علیہ السلام کا تھا، اب یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے، اور یہاں سے لے کر کے آیت نمبر جو ہے وہ 147 تک جو ہے اب بنی اسرائیل کا تفصیلی اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ یا بنی اسرائیل، یہ اسرائیل یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، اور یہ عبداللہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ اسرائیل یعنی معنی عبداللہ جو ہے۔ یا بنی، یہ بنی اس میں بنین تھا نا، چونکہ منادہ مضاف کو پتہ ہے کہ منصوب ہوتا ہے، تو بنین تھا، اضافہ اس کی نون گری ہے جس کی واحد ابن آتی ہے، اسی وجہ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، چونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی یہ ساری کی ساری، اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سے آگے جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے آگے جو ہے وہ 12 بیٹے تھے، پھر آگے ان کے 12 قبیلے بنے، ان میں سب سے نمایاں جو تھا وہ یہودی ہیں۔ او پچھلے ملے حضرت کی کہندے نے تو اسی کو دور چلے گئے ہو، کہتے نا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ حضرت اسی تہاڈے نال مخاطب ہاں، اگر تسی جڑا جی وہ محو استراحت ہو گے تو پھر میرا خیال ہے کہ کم خراب ہو جائے گا۔ چلیے جی، بہرحال یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، وہ نعمت جو میں نے انعام کی ہے تم پر، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور تم پورا کرو میرے وعدے کو۔ اب اللہ کا وہ وعدہ کون سا ہے؟ یہ وعدہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ المائدہ کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے، جہاں پر سورۃ المائدہ ہے، اور سورۃ المائدہ کے اندر جو آیت نمبر 12 ہے، وَإِذْ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اس کے اندر ہے جو اللہ نے وعدہ لیا تھا، ان سے وعدہ کیا تھا کہ نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں کو مانو گے، میرے نبیوں کے ساتھ تم جو ہے وہ تعاون بھی کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض بھی دو گے۔ یہ وہ وعدہ ہے جس کا یہاں پر اجمالی ذکر ہے، تفصیل اس کی سورۃ المائدہ کے اندر ہے۔ اوفوا بعہدی، تم پورا کرو میرے وعدے کو، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، پھر میں تمہیں دنیا میں عزت عروج اور غلبہ جو ہے وہ تمہیں عطا کروں گا۔ ایایا فرحبون، اور خاص مجھ ہی سے تم ڈرو۔ ہم نے پھر یہ مان لیا خاص تو مجھ ہی سے، چونکہ آپ کو پہلے نے بتایا یہاں یا مفعول مقدم ہے، اس کی وجہ سے یہ تخصیص جو وہ خصوصیت کا معنی کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی، پیچھے تو ہم نے فرق کیا ہے حزن اور خوف کا، کہ غم اور خوف جو ہے اس میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آ گیا یا فرحبون، معنی تو اس کا بھی ظاہر ڈرنے کا معنی ہے، ایک خوف ہوتا ہے، ایک حزن ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ تقویٰ ہوتا ہے۔ خوف کا تعلق ہوتا ہے ڈر کی وہ کیفیت جس کے اوپر انسان کے اوپر جو ہے وہ لرزہ طاری ہو، کپ کپی طاری ہو جائے۔ اللہ، بلکہ خوف کا معاملہ نہیں، راہ بھی ہوتا ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، خوف کی وہ کیفیت، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تو رہبت کا مطلب ہوتا ہے خوف کی ایسی کیفیت جس کے اندر انسان کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے، انسان پہ کپ کپی طاری ہو جائے۔ اور خوف کے اندر معنی مطلب ہوتا ہے کہ دل کے اندر عاجزی بھی ہو، اور جو جس سے متوجہ ہے جس کی طرح، اس کی عظمت اور بڑائی بھی اس کے اوپر غالب ہو۔ اور تیسرے نمبر پر ہوتا ہے تقویٰ، اور تقوی کا تعلق ہوتا ہے کہ شریعت کی منحیات کے ساتھ ساتھ ناپسندیدہ یا مشکوک معاملات سے بچتے ہوئے جو بچنا، اور نیکی کے اندر اپنے آپ کو مقدم آگے لے جانا ہے۔ اس کی کچھ تفصیلیں بھی کی جاتی ہیں۔ بہرحال تقوی کا معنی ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ سے ناپسند ہے اس سے بچنا۔
وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَآمِنُوا اور تم ایمان لاؤ بِمَا اس چیز پر انزلت جو میں نے اتاری مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے کہ یہ کہ قرآن مجید یہ مصدق ہے تورات انجیل کا. اب یہاں سے بھی نا ہمارے جو موجودہ بھی اس دور کے عیسائی ہیں یا دیگر وہ بھی اس بات کو جو ہے وہ اچھالتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیے جی خود تم کہتے ہو ہماری کتابیں غلط ہیں یا یہ تحریف شدہ ہیں, حالانکہ تمہارا قرآن خود یہ بات کہتا ہے مصدق لما معکم, بھائی جو کتاب تمہاری تصدیق کرتا ہے. تو بھائی جہاں قرآن مجید اس کا مصدق ہے تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں جو چیز کتاب و سنت سے ثابت ہو جائے گی قرآن جس کی نشاندہی کرتا ہے وہ تو برحق ہے, لیکن دیگر چیزیں جو ہیں اس کے اندر جو ہے وہ گڑبڑ ہے جس کی قرآن نے ہی نشاندہی کی. یحرفون الکلم عن مواضعہ, قرآن مجید نے تصدیق کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کیا ہے کہ انہوں نے اس کے اندر گڑبڑ کر لی ہے. اب پہچان کیسے ہوگی؟ بھی جو قرآن کے مطابق ہوگی, جس کی تصدیق قرآن کے وہ حق ہے, جس کی تصدیق قرآن کے خلاف آ جائے وہ چیز جو ہے وہ برحق نہیں ہے, وہ لوگوں کی خود جو ہے وہ ساختہ ہے, اس کی لوگوں کی اپنی تبدیل کی ہوئی چیز ہوگی. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور نہ تم ہو جاؤ سب سے پہلے کفر کرنے والے بھی اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ. یبانے سے مراد نبی علیہ السلام بھی لیے, تو پیچھے جو کہ بما انزل تو آیا ہے تو لہذا سیاق کے مطابق یہاں سے مراد قرآن ہے. اب یہاں پر جو بات ایک اور سمجھ کی ہے, با خطاب تو ہے بنی اسرائیل کو, تو بنی اسرائیل سب سے پہلے کافر کیسے ہو گئے؟ اولا کافرن کیسے ہو گئے؟ 13 سال تو نبی اللہ مکے میں بھی رہے ہیں, مانتے تو مکے والے بھی نہیں تھے, جبکہ یہودیوں کو کہا گیا اولا تکون اولا کافرن بھی, تم اس کے ساتھ سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ ہو جاؤ. تو یہاں بھی اہل علم نے اس بات کی جو وضاحت کی اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں وہ لوگ جو تھے وہ امی تھے, جاہل تھے, ان پڑھ تھے. علم جو لوگ رکھتے تھے وہ یہی لوگ یہودی تھے جن کے پاس الہامی آسمانی دین کا علم بھی تھا. تو جاہل جو ہوتا ہے اس کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ اصل چیز جو ہوتا ہے ان کے جو جادیدہ دنستہ بات کرے اصل مجرم وہ ہوتا ہے بڑا. تو اس اعتبار سے چونکہ یہ لوگ علم رکھتے تھے, جانتے تھے آسمانی دین کو, ان کی کتابیں اس کی مصدق بھی تھی, جانتی تھی نبی علیہ السلام کو, اس لیے ان کو اول کافر کہا گیا ہے. یہاں نے یہ بھی کہا کہ مدینے میں نبی علیہ السلام تشریف لائے نا, تو مدینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت دی ہے تو مدینے کے اندر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرانے والے, چونکہ یہ یہودی تھے جنہوں نے اپنے ضد بغض حسد کی بنا پر دعوت کو ٹھکرایا, اس بنا پر ان کو اولا کافر جو ہے وہ کہا گیا, پہلے سب سے کفر کرنے والے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور نہ تم ہو جاؤ سب سے پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور نہ تم خریدو میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت. یہ بات ہم نے آپ کو ابتدا میں جب آئی تھی نا بات سورۃ فاتحہ کی, اور وہاں پر حدیث رقیہ آئی تھی اور 40 بکریوں کا واقعہ ہم نے آپ کو بتلایا. وہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ یہ آیتیں آپ پڑھیں گے نا, یہ یہودیوں کے ہی تناظر میں ساری باتیں بیان ہوئی ہیں. اشترا بآیات اللہ کا مفہوم کیا ہے کہ غلط فتوے دے کے, رشوت لے کے, پیسے لے کر کے اپنے مفاد کے لیے دین بدلنا, اپنے مفاد کے لیے دین میں گڑبڑ کرنا, غلط فتوے دینا, یہ چیز اشترا بآیات اللہ ہے. ان آیات کا جو ہے وہ دین کے اوپر اجرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس پر ہم تفصیلی بات سورۃ فاتحہ کے تحت کر چکے ہیں. تو سامانن قلیلا یہاں پر الزامی طور پر تو بات کہہ دیتے ہیں کہ جی پھر تھوڑی نہیں تھے بہت ہی قیمت, حالانکہ دنیا جتنی بھی ہو نا یہ ہے ہی قلیل ہے, کیونکہ خود اللہ نے قرآن مجید میں یہ وضاحت کر دی ہے قل متاع الدنیا قلیل. آخرت کے یہ جو قلت ہے یہ کثرت کے مقابلے میں نہیں ہے, یہ آخرت کے مقابلے میں ہے. دنیا اپنے جملہ جو ہے وہ مال و زر کے ساتھ, جملہ جو ہے وہ چیزوں کے ساتھ, یہ پھر بھی آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا جو ہے کہ دیکھو یہ دنیا جو ہے اللہ کے ہاں اگر لو کانت دنیا عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا شربۃ
ما، یہ اللہ کے حقیر ذلیل ہے، اور جو اللہ کے نعمتیں ہیں وہ تو بہت عظیم اور بڑی نعمتیں ہیں. اس لیے دنیا کا جو ہے وہ کل مال و دولت بھی ہو تو آخرت کے بالکل حقیر ہے. جو اللہ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان سارا کیا ہے؟ تھوڑا ہے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص تم مجھ ہی سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ. حق اور باطل کی امیزش نہیں کرنی، گڑبڑ نہیں کرنی. وَلَا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. دیکھو ایک ہے کسی کو غلطی لگ جانا، بھئی غلطی تو اللہ نے معاف کر رکھی، ان اللہ وَعَذَانُ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ. ایک ہے دیدہ دنستہ شرعی حکم کے اندر گڑبڑ کرنا. تو ہمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے تم جو ہے وہ حق کو جو ہے وہ خلط ملط نہیں کرنا اور حق کو چھپانا نہیں ہے، کیونکہ یہ کتمان علم جو ہے یہ ایک بدترین جرم ہے. جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سئل عن علم فقاتمہ، جس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا گیا حالانکہ وہ جانتا بھی ہے لیکن وہ پھر بھی اس کو چھپا لیتا ہے، الجم یوم القیامت لجام من نار، قیامت والے دن اس کو آگ کی لگام جو ہے وہ پہنائی جائے گی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم نماز ادا کرو اور تم زکوٰۃ دو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو معلوم ہے نماز صرف پڑھنی نہیں، نماز باجماعت پڑھنی ہے. ایک حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھنی ہے. دوسرا حکم ہے حافظوا علی الصلوات. یہ نہیں کہ دل کی طرح پڑھ لی دل کی طرح چھڑ دی، مرضی کی نماز جب دل کیا پڑھ لی جب دل کیا پڑھ لی، ہمیشہ اور مستقل پڑھنی ہے. حافظوا علی الصلوات. پھر صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ جب دل کیا جا کے پڑھ لی، میں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، باجماعت پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے. تو قرآن مجید میں آپ یہ مختلف احکام سامنے رکھیں گے تو نماز کا صرف حکم ہی نہیں ہے، نماز کے آداب اور احکام جو ہے وہ بھی اللہ نے واضح کیے ہیں. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم جو ہے رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو اپنی جانوں کو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو، تم پڑھتے ہو کتاب. اب یہاں پر یہودیوں کو یہ بات ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے کہ بھئی تورات کو مانو عمل کرو. تو بھئی جس تورات کی لوگوں کو دعوت دیتے اس میں نبی علیہ السلام کی نشانیاں بیان نہیں ہوئی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم موجود نہیں ہے. لوگوں کو دعوت دیتے ہو کہ نیکی کرو، تورات کی تعلیم دیتے ہو، لیکن اس کے اندر جو نبی علیہ السلام کو ماننے کے احکام موجود ہیں، نبی علیہ السلام کی نشانیاں ہیں، وہ کیوں چھوڑ جاتے ہو، اس کو کیوں بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تو خود کتاب پڑھتے ہو، تم پہ تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب یہاں پر ایک اور بات بھی واضح ہے. اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ عمل نہیں کرتا تو وہ دعوت بھی نہ دے. بھئی عمل کی کوتاہی اپنی جگہ پر، وہ گناہ وہ جرم الگ ہے، لیکن تبلیغ کا فریضہ انسان کے ذمے الگ فرض ہے. ایک فریضہ میں کوتاہی کی وجہ سے دوسرا فریضہ ساقط نہیں ہوتا. افلا تعقلون، یہاں بھی ایک بات یاد رکھیے، جب عقل پرست لوگ ہوتے ہیں نا، جتنے یہ گاندھی اینڈ کمپنی ہو یا دیگر لوگ اس قسم کے، جب آپ لوگ یہ جو صرف عقل کو مدار اور معیار بناتے ہیں، ایسے لوگوں کو جب کہا جاتا ہے جناب شریعت عقل معیار نہیں، قرآن و سنت معیار نہیں، تو کہتے ہیں جی اگر عقل نہ ہو کہ یہ معیار عقل کی بات نہ ہوتی، عقل کا معیار نہ ہوتا تو اللہ افلا تعقلون کیوں کہتا ہے؟ حالانکہ یاد رکھیے عقل کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ صلاحیت، وہ قوت جس سے حق اور جو ہے اچھی اور بری چیز میں تمیز ہو، اس کو عقل کہتے ہیں. وہ ملکہ، وہ قوت جس سے بندہ اچھی اور بری چیز میں تمیز کر سکے، اس کو عقل کہتے ہیں. عقل کا اسلام منکر نہیں ہے، لیکن عقل دین سمجھنے کے لیے ہے، دین کو بنانے کے لیے، دین کو وضع کرنے کے لیے عقل نہیں دی ہے. وہ عقل جو ہے وہ محمود ہے، قابل تعریف ہوتی ہے، جس سے دین کو سمجھا جائے. جو عقل دین پہ قاضی اور حاکم بنے، جیسا کہ ابلیس کے واقعے کے جو معاملے میں ہم نے پیچھے بیان کیا ہے، تو یہ عقل جو ہے وہ ذلت اور خواری کا باعث ہوتی ہے.
افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا اور یقیناً یہ نماز کبیرۃ بہت بڑی چیز ہے، الا علی الخاشعین مگر عاجزی اختیار کرنے والوں پر، یعنی لوگ عام لوگوں کے لیے نماز بوجھ ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں کے اندر محبت کا غلبہ ہے ان لوگوں کے لیے یہ باعث راحت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، یہاں لوگ نہ ظلم کرتے ہیں، قرآن مجید کی اس آیت کا غلط ترجمہ کر کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میرے پاس وہ پمفلٹ بھی موجود ہیں جس کے اندر یہ معاملہ بھی کیا گیا۔ پتہ کیا تھا جی؟ دیکھو جی ترجمہ پہلے غلط کیسے کریں گے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو۔ اب ثابت پتہ کیا کرنا ہے؟ ثابت انہوں نے اصل یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو فوت ہو چکے ہیں نا بزرگ، قبروں میں پڑے ہیں، ان سے مدد مانگنی جائز ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھو جی غیر مقلد وہابی کہتے ہیں جی اللہ سے مدد جو ہے وہ مانگو، غیر اللہ سے مدد مانگنی جائز نہیں۔ اے نماز اللہ ہے، یہ صبر اللہ ہے، اب یہ غیر اللہ نہیں ہے۔ پھر قرآن شرک کا حکم دیتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو، حالانکہ سب سے پہلا ظلم کیا کیا؟ قرآن کے ساتھ جو زیادتی کی کہ قرآن مجید کا معنی ہی غلط کیا۔ وہاں پر جو ہے بات یہ نہیں ہے کہ صبر سے مدد مانگو، معنی بات یہ نہیں نما، دو عمل بیان کیے ہیں بھئی، ایک تو تمہارے اندر صبر ہونا چاہیے، اور صبر ہوتا ہے تین چیزوں پر۔ نمبر ایک، جو تکلیف مصیبت آئی ہے نا اس کو برداشت کرو، جزا فضا نہیں کرنی، گلہ شکوہ نہیں کرنا۔ صبر کا پہلا منزل یہ ہوتی ہے کہ آپ پہ جو آنے والی مصیبت تکلیف ہے اس کو برداشت کرو، صبر اس کے اوپر گلہ شکوہ نہیں کرنا۔ دوسرا ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت فرما برداری پر صبر، وہ چیزیں آپ کو الجھن مشکل بھی محسوس ہو لیکن آپ نے ان کو برداشت کرنا، اس کے منہ پر چلنا ہے۔ تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہے کہ نافرمانی سے بچنے پر صبر، کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو جو بڑی جو وہ دل کو باتی ہیں اور شیطان اس کی طرف انسان کو کھینچتا ہے، لیکن اپنے آپ کو جو ہے من کو مار کے برداشت کر کے اس چیزوں سے رکے رہنا، یہ چیز صبر ہوتی ہے۔ یعنی گویا کہ صبر میں پھر تین چیزیں آ گئیں، نمبر ایک تکلیف پہ صبر، نمبر دو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے پہ صبر، نمبر تین نافرمانی سے بچنے پر جو ہے وہ صبر کر کے رکھنا ہے کہ نافرمانی نہ ہونے پائے ہم سے۔ تو اس میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، بھئی تمہیں اللہ کی مدد ملے گی لیکن اس مدد کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ جب پہلی چیز کیا ہے؟ صبر والا تمہارے اندر ملکہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز اللہ کے ساتھ تعلق، اور اس کا سب سے مضبوط ذریعہ کیا ہے؟ نماز۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے وَإِذَا هَمَّهُ أَمْرٌ صَلَّى، آپ کو کوئی معاملے پریشانی آتی نا تو آپ نماز ادا کرنا شروع کر دیتے۔ بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں یا بلال ارحنا بالصلاۃ، بلال نماز کے ذریعے میں سکون پہنچاؤ۔ تو جہاں تک غیر اللہ سے مدد مانگنے کا تعلق ہے، بھئی دیکھو ہم نے یہ بات بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین کی وضاحت کی تھی کہ دیکھیں ایک استعانت ہوتی ہے ظاہری معاملات کے ظاہری اسباب کے تحت، بھئی ظاہری اسباب کے تحت مدد کے ہم منکر نہیں ہیں۔ خود قرآن مجید کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے والے سے من انصاری الی اللہ فاعینونی بقوہ، ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کے والے سے بھی ہے، اور یہ ظاہری استعانت کی شرح میں ترغیب بھی ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، لیکن ما فوق الاسباب، جہاں ظاہری اسباب وسائل نہیں ہے وہاں سے استعانت صرف رب کا حق ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگی جائے، وہاں غیر اللہ سے مدد مانگنی جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا اپنی عقل کا معاملہ تھوڑا سا انسان غور کر کے دیکھ لے، ایک زندہ بندہ بھی ہے، آپ کے پاس کئی کوڈ ملے ہوئے نا، 15 کوڈ ہے، 1122 کوڈ ہے۔ اب ایک آدمی کے گھر میں چور آ گیا تے او جناب اوتھے کھلو کے چیکی جاوے او تھانے والے ہو میں مر گیا لٹیا گیا جلدی آ جاؤ مینوں بچا لو۔ تو اب ظاہر تھانے والے تو تھانے میں بیٹھے ہیں، بعد میں جناب مسئلہ بنا جی دیکھو جی پولیس والے ظالم نے، میں انہوں نے انیاں واجاں ماریاں کو آیا ہی نہیں، تو کہنے کہ جناب سانو تے کوئی نہیں پتا چلیا، تسی کال کیتی؟ نہیں جی میں تے انیاں واجاں ماریاں۔
ایک زندہ انسان جو ہے وہ اپنے گھر سے آوازیں مارتا رہے تو تھانے تک آواز نہیں جاتی. اس کے لیے اسباب ہیں, وہ کال ہے, وہ نمبر ہے, کمبر ڈائل, یہ ظاہری جو اسباب نہیں اپناتا تو زندہ بندے تک بھی اس کی بات نہیں پہنچتی. تو جو فوت ہو گیا, جو دیکھنے پہ قادر نہیں, سننے پہ قادر نہیں, پکڑنے پہ قادر نہیں, جس کے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہیں, تو بھائی وہ آپ کی مدد کیسے کرے گا؟ اور دوسرا جو ہم نے آپ کو بتایا تھا میں شبہ, وہ بیان کرتے ہیں طور پر جی نہیں جی اللہ دے اختیارات ذاتی نے, سرکار دے عطائی نے. یہاں یہ بات بھی سمجھ لینا, وستعینوا بالصبر والصلاۃ کی بات آئی, یہ عقیدہ بھی مشرکین مکہ سے آیا ہوا ہے. دیکھو اللہ کے سی جانب سے کسی کو کوئی چیز عطا ہو جائے, دلیل مل جائے, ہم اس کے منکر نہیں ہیں. سمعنا واطعنا, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے معجزات دیے نا کہ جو ہے وہ احیی الموتى باذن اللہ, ابری الاقمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ, کہ میں اللہ کو مردوں کو کرتا ہوں زندہ. اب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ چیز ثابت ہو گئی, اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں, باذن اللہ. بھئی جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا مددگار, گنج بخش, غوث اعظم, دستگیر, غریب نواز, جو تم نے منصب دے رکھے ہیں, بھئی ان مناصب کے عطا ہونے کی دلیل ہے. لمبی چوڑی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھئی آپ قرآن کی آیت پڑھیں کہ ان بزرگوں کو یہ منصب عطا ہو گئے ہیں, ہمارے سارا کو پہ ہم انکار ہی نہیں کریں گے. مثلا علی جویری رحمۃ اللہ علیہ, بھئی ان کو اللہ نے گنج بخش خزانے دینے کا منصب دے دیا, قرآن کی آیت پڑھ دیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ دیں, ہمارے سر آنکھوں پہ ہمیں انکار کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. پیر عبد القادر جیلانی کو جو ہے وہ مدد کرنے کا اللہ نے ٹھیکہ دے دیا, بھئی وہ دلیل پڑھ دیں, ہمیں تو کوئی انکار نہیں ہے. عطا ہونا, عطا ہی کہتے ہیں نا, تو بھی عطا کی دلیل دے دیں. آپ عطا کی دلیل دے دیں, قرآن پڑھ دیں, حدیث پڑھ دیں, سمعنا واطعنا, ہم انشاءاللہ انکار نہیں کریں گے. سینہ زوری سے نہ ہم مانے ہیں, نہ ہم سینہ زوری سے ماننے والے ہیں. اب دیکھیے نا مشرکین مکہ کے اندر بھی یہ جرم تھا, دلیل تھی کوئی نہیں, لیکن وہ بھی جو اسی بات پہ کھڑے تھے کہ یہ جو سرکار کو یہ جو ہے وہ چیزیں عطا ہوئی ہیں. صحیح مسلم کے اندر جو ہے کتاب الحج نکال لیجیے, مشرکین مکہ کا تلبیہ تھا, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. تو آپ کرتے نا خانہ کعبہ کا, تو تلبیہ پڑھتے, لبیک اللہم لبیک, اللہ میں حاضر ہوں, لا شریک لک, اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. جب یہاں پر پہنچتے نا, نبی علیہ السلام بتے قات قات قات, او اللہ کے بندو ٹھہر جاؤ, او بس اس سے آگے نہ جاؤ. لیکن چونکہ وہ جو ہے اب اس شرک میں پھنسے تھے, تو کہتے نہیں نہیں, الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک, ما سوائے اللہ اس شریک کے, تملکہ تو مالک ہے اس کا, وما ملک, اور جس چیز کا وہ مالک ہے اس کا بھی تو مالک ہے. تو پھر اصل اختیار کس کے ہوئے؟ اللہ کے. اور جس کا تو اس کا بھی مالک ہے, اور جس کا وہ مالک ہے اللہ, اس کا بھی تو مالک ہے. تو اللہ تیرے اختیارات ذاتی ہیں, اور سرکار کے اختیارات کیا ہیں؟ عطائی ہے. وسیلے کے معاملے کے اندر بھی یہی شرک جو ہے وہ مشرکین مکہ کے اندر بھی تھا, جو کہتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. بھئی ہم تو اس لیے ان کی بات کرتے ہیں کہ ساڑی سندا نہیں, یہ دی موڑدا نہیں, ساڑی اے دے اگے اے دی او دے اگے, ما نعبدہ الا لیقربونا الی اللہ زلفا. تو یہ ذاتی اور عطائی کا بے دلیل, بلا دلیل ذاتی عطائی کا یہ ڈگوسرا جو ہے, یہ بھی مشرکین مکہ سے لیا ہوا ہے, ادھر سے ہی آیا ہوا یہ نظریہ ہے. صحیح مسلم کتاب الحج میں آپ کو مل جائے گا, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ, برداشت بھی کرو, پیدا کرو اپنے اندر, اور اللہ سے تعلق بھی مضبوط کرو. وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, یقیناً یہ بہت بھاری ہے مگر پرہیزگار لوگوں پر. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ, اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اب یہاں پر ایک اور بات بھی, یہ ظن, اب یہاں پہ الَّذِينَ يَظُنُّونَ, یہاں ظن بمانا یقین ہے, اور یہ قرآن مجید میں یہ ظن شک کے معنی میں بھی آتا ہے,
یقین قرآن میں یہ یقین کے معنی بھی یہاں پر ہے بھی وہی کہ الذین یظنون، تو ظن کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ یقین کا معنی ہے. یہ یاد رکھیے پنجابی کا ظن اور عربی کا ظن، اس کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. ہمارے ہاں مصیبت پتہ کیا ہوتی؟ بہت ساری گمراہیوں کا منبع یہ بھی ہے، لفظ عربی کا لیں گے اور اس کو جو مفہوم پہنائیں گے نا وہ پنجابی کا ہوتا ہے. جیسے پنجابی اردو میں، پنجابی میں جھوٹ، اب ایک اردو پنجابی کا جھوٹ ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو شریعت کے اندر عربی کے اندر لفظ کذب ہے. عربی کا کذب اور اردو کا جھوٹ، اس میں بہت زیادہ فرق ہے. ہمارے ہاں لفظ عربی کا کذب لے لیتے ہیں، معنی اس کو اردو کا پنجابی کا جھوٹ والا چڑھا دیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر موش گافیاں اور اس کے اوپر صحابہ پہ تبرہ، اس کے اوپر حدیثوں کے اوپر نشتہ چلاتے ہیں. حالانکہ مصیبت کیا ہوتی ہے بھئی، لفظ لیا عربی کا، معنی چڑھا دیا اس کو اردو اور پنجابی کا. تو جب آپ یہ ظلم کریں گے قرآن کے ساتھ یا حدیث کے ساتھ تو پھر گمراہی تو یقینی ہے نا. اب دیکھیں نا کہ مثلا کسی بھی لفظ لے لیں، اب یہاں ظن کی بات، اب یہ یقین کے معنی میں ہے. اب یہ تھوڑا کہ جن لوگوں کو اللہ کے بارے میں شک و شبہ تھا کہ وہ پھر رب سے ملاقات کرنے والے ہیں تو ان لوگوں کے وہ خاشعین تھوڑے ہوتے ہیں. اسی طرح کذب دیکھ لیں آپ، کذب کا معنی توریہ کے اندر بھی، کذب کا معنی فساد اور خرابی کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے کہ آدمی سے ابھی آئے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کہنے لگا یا رسول اللہ استطلق بطن اخی، یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ جو ہے نا وہ خراب ہے، بہرا ہے. آپ نے کہا اس کے ہی آسالن، یار ایسا اپنے اللہ کے بندے ایسا کر، تیرے بھائی کا پیٹ خراب ہے نا، اس کو شہد پلا جا کے. وہ آیا کہنے لگا فزادہ استطلاقا، یا رسول اللہ پیٹ تو اور زیادہ خراب بڑھ گیا، خرابی آپ نے پھر دوبارہ 6 بار، دوسری بار، تیسری بار پلایا. تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ معاملہ تو اور زیادہ تیزی میں آ گیا. آپ نے فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا. فی شفاء للناس ہے نا کہ شاید میں اللہ نے شفا رکھی ہے. وَقَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، اور تیرے بھائی کا پیٹ، اب کرو ترجمہ کیا کرنا ہے. وَقَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، تیرے بھائی کا پیٹ خراب ہے. کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ عربی کے کذب میں اور یہ پنجابی اردو کے جھوٹ میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے. یہی جہالت ہوتی ہے جب ان کو عربی کے الفاظ کی دلالت اور اس کے معانی کا ادراک و شعور نہیں نہ ہوتا، اس کو ایک معہود معروف اردو پنجابی کے معنی میں لے لیتے ہیں اور پھر اپنی اسی حماقت کے نتیجے میں نشتہ چلاتے. ابراہیم علیہ السلام پہ جنہوں 3 جھوٹ بولے جی. چلیے جی، بہرحال یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم جو میں نے تم پہ انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین اور میں نے فضیلت دی تم کو تمام جہانوں پر. یعنی یہ اللہ کا انعام تھا بنی اسرائیل پر جو ان سے چھن گیا شریعت سے انحراف کی وجہ سے، اللہ کے احکامات سے اعراض اور روگردانی کی وجہ سے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز کنتم خیر امتن، یہ اعزاز امت میں سب سے بہترین امت ہونے کا اللہ نے جو تمام جانا والا یہ امت محمدیہ کو اعزاز دے دیا. اور اسی کا ایک عملی اظہار ہوا جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو معراج کروایا اور نبی علیہ السلام کو اللہ چاہتا تو دیکھو نا آسمانوں پہ لے جانا تھا نا، تو مسجد حرام سے بھی کون سا آسمان کو رستہ نہیں جاتا تھا، اللہ وہاں سے بھی لے جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے وہاں مسجد حرام کی بجائے بیت المقدس لے جا کر کے وہاں پر سارے نبی جمع کر کے نبی علیہ السلام کو مصلی پہ کھڑا کر کے اصل میں وہ پیغام دیا کہ یہ سارے انبیاء جن کی تم پیروی کرتے رہے، جو تمہارے قائد تھے، یہ بھی پابند ہیں، یہ بھی پیچھے تابع ہیں کس کے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب وہ ان نبیوں کے ذریعے تمہیں جو شرف ملا تھا تم نے ان نبیوں کی تعلیم کو چھوڑ دیا، اب اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپیچ کے ذریعے اب یہ شرف امت محمدیہ کو اللہ نے منتقل کر دیا ہے. تو معلوم ہوا کہ عزت اور شرف یہ اپنی ذاتی وجاہت، چودر، پیسہ اور دنیا کے حسب و نسب پہ نہیں ہوتا. عزت ہوتی ہے دین کی وجہ سے. جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شام میں گئے نا تو
شام کے اندر جب جا رہے تھے تو غلام بھی ساتھ تھا، کبھی غلام جو سواری پہ، کبھی جو امیر المومنین سواری کے اوپر، حالت بھی ظاہری خستہ تھی اور جوتا بھی جو ہے وہ بغل میں ہے. تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ نے دیکھا تو جو ہے کہنے لگے امیر المومنین ہم آپ کے لیے کوئی اچھا لباس دے دیتے ہیں. وہ لوگ ہیں بڑے پادری ہیں، آپ کا ایک روب ہے 22.5 لاکھ مربع میل کا، حکمران خلیفۃ المسلمین آ رہا ہے، تو اگر آپ اسی حالت میں جائیں گے، کپڑے بھی ذرا عمدہ نہیں ہیں اور ظاہری وضاقتہ بھی وہ بہت زیادہ شاہانہ نہیں ہے، تو وہ لوگوں پہ نا اچھا تاثر نہیں پیدا ہوگا، تو اس لیے آپ ذرا کوئی اچھی وضاقتہ اختیار کر لیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ نے کہا تھا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو، کہا عبیدہ رضی اللہ عنہ تیرے علاوہ کو اور بندہ یہ بات کہتا نا تو میں عمر رضی اللہ درے مار کے کمر سیدھی کر دیتا. تم عزت اس دنیا کے مال و دولت میں، یہ جوتا لباس، یہ دنیا کی ٹیپ ٹاپ، اس میں سمجھتے ہو؟ فرمانے لگے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں ہمیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت سے نوازا ہے، ہمیں عزت ملی ہے اسلام کی بدولت. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فلو طلبناه فی غیرہ اضلنا اللہ، اگر ہم اسلام سے ہٹ کے یہ عزت کسی اور چیز میں تلاش کریں گے نا تو ہمارا رب ہمیں ذل و رسوا کر دے گا. تو بنی اسرائیل سے بھی عزت کیوں چھن گئی؟ وہ دین سے بیگانے ہو گئے، اس شریعت سے جو نبیوں کے ذریعے ان کو ملی تھی. تو یہ جو فضلت العالمین تمام جہانوں پہ فضیلت تھی، یہ کیوں چھنی؟ دین سے بیگانہ ہونے کی وجہ سے، دین سے اعراض کرنے کی وجہ سے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور تم ڈر جاؤ اس دن سے نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی جان سے کچھ بھی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہیں قبول کی جائے گی ان سے کوئی بھی سفارش. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہیں لیا جائے گا ان سے کوئی معاوضہ. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان سے کی کو مدد کی جائے گی. اب یہاں پر قیامت والے دن کسی کفار کے لیے کسی قسم کی کوئی چیز فائدہ نہیں دے. دیکھو نا عام طور پر جو بندہ پکڑا ہوتا ہے، گرفتار ہوتا ہے نا، تو اس کو عام طور پر چھڑانے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. بھئی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سفارش کروا لیں، جو ہمارے ملک میں عام چلتی ہے آج کل بھی. یا پھر دوسرا ہوتا ہے کہ قائد پاکستان بنایا قائد اعظم نے، تو اتنے تصویر بھی بابے قائد اعظم کی کام کرے گی، یعنی رشوت والا معاملہ. جن نے پاکستان بنایا ہے وہ ہی قدر ہے، لہذا وہ کھاؤ تے کام کرا لو. یا پھر دوسری چیز ہوتی ہے رشوت. یا پھر تیسری چیز ہوتی ہے کہ اپنی طاقت، زور بازو، کہ آپ حملہ کر کے کسی کو اوپر جوان سے چھڑوا کے لے جائیں. فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر بھی جو لوگوں کے پاس کسی مجرم کو چھڑانے کے ذرائع ہوتے ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی ذریعہ اللہ کے یہاں کام نہیں آئے گا. ہاں البتہ ایمان والوں کے لیے شفاعت، نبی علیہ السلام کی گناہگار وہ برحق ہے، اس کے لیے الگ دلائل موجود ہیں، لیکن کافروں کو کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی. جیسے اللہ نے صورت جو ہے وہ مدثر کا دیکھا وَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ چکھاتے تھے تم کو بدترین عذاب، برا عذاب. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ بری طرح ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. چونکہ آپ نے پڑھا ہوا قاعدہ کہ زیادتی حروف زیادتی معنی پر دلالت کرتا ہے. ذبح یذبح کا معنی بھی ذبح کرنا ہوتا ہے، یہ باب تفعیل ہے نا. ذبح یذبح، ٹھیک ہے، یذبحون ابناءکم، وہ برے طریقے سے جو ہے وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ، اور ان چیزوں میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. اب یہاں پر یہ بات عام طور پر کہ بنی اسرائیل کے یہ بچے جو ذبح ہوتے تھے، اس کے ذبح کی وجہ کیا تھی؟ اصل میں بنی اسرائیل والے جو تھے نا، ابراہیم علیہ السلام پھر ان کی اولاد میں انبیاء تھے، ان کے ذریعے اللہ نے ان کے لیے عزت، عروج، حکومت کا وعدہ کیا ہوا تھا. اور یہ بات اب بنی اسرائیل سے ان کے ہاں قبطیوں کے ہاں، چونکہ فرعون کا خاندان قبطی خاندان تھا، ان کے ہاں بھی یہ بات معروف تھی
کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے آخر حکومت کی طرف بڑھنا ہے، یہ معاملہ کرنا ہے۔ فرعون کو اب کوشش تھی کہ یہ لوگ اس قابل ہو ہی نہ سکیں یہ کبھی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہم تک آ سکے، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا کہ جتنے بھی ان کی نسل ہے نا، مرد، نوجوان، بچے، ان کے بچے مارنے شروع کر دو۔ اب پھر اس خدشے کی پیش نظر کہ ان کے لیے عزت و عروج کا جو وعدہ ہے یا معاملہ ہے ان کے نبیوں کی زبان پہ یہ اس تک نہ پہنچ پائے، اس نے بچے ان کے مروانے شروع کر دیے۔ جب بچے مروانے شروع کیے تو پھر اب ظاہر ہے جب بچے ہوں گے ہی نہیں تو آگے جو وہ معاملہ چلے گا کیسے؟ پھر کہتے ہیں کہ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ تفصیل کچھ موجود ہے، کہنے لگا کہ پھر یہ پریشان ہوئے کہ یہ تو معاملہ عورتیں جو اب بڑے ہیں وہ تو ایک وقت آئے گا اپنی طبی زندگی گزار کر کے طبی موت مر گئے، یہ معاملہ ختم، بڑے مر جائیں گے، پیچھے ہونا کوئی نہیں تو ساری خدمت کرنے کرنی، اس کا مطلب سارے کام خود کرنے پڑیں گے۔ پھر ان کو جب یہ معاملہ ہو تو تب اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 1 سال ان کے بنی اسرائیل کے بچے زندہ چھوڑ دو، 1 سال ان کو جو ہے وہ مار دو۔ اور ہارون علیہ السلام کی ولادت اس سال کی ہے جس سال یہ قتل اور ذبح کا حکم نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ قتل والے سال میں تھی۔ وہ عام طور پر جو ایک اسرائیلی روایت بیان کرتے ہیں نا کہ جی بنی اسرائیل کے محلے سے ایک آگ اٹھی اور وہ آگ قبطیوں کے گھر میں جا گری، تو اس نے دیکھا کہ وہ جل گئی، تو انہیں کہانوں کو بلایا کہ یہ خواب ہے، میں بڑا پریشان ہوں، اس خواب کی تعبیر کیا؟ یہ اسرائیلی باتیں ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو بات ہم نے عرض کی ہے فرعون کے اس معاملے کی کہ وہ قتل کی وجہ پس منظر کیا تھا، یہ امام ابن جریر طبری وغیرہ نے بھی یہ بات اہل محسرین ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات مروی ہے، اس لیے جو بات صحیح سند سے مروی ہے وہ زیادہ معتبر بنسبت اسرائیلیات کے ہے۔ وَإِذْنَ جو ہے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ، اور ان چیزوں کے اندر بہت بڑی آزمائش تھی، تمہارے رب جو ہے آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ من آل فرعون، یہ آل کیا ہوتا ہے؟ آل کا تعلق جو ہے وہ معنی یہ اولاد کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جو نسل ہوتی ہے آدمی کی آگے، اور یہ متبعین اور پیروکار جو ہوتے ہیں ان پہ بھی بولا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے بھی آتا نا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آل سے مراد کون ہے؟ آل سے مراد نبی علیہ السلام کا وہ خاندان ہے جس کے اندر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے چچا عباس کی اولاد ہے، اس طرح آل جعفر ہے، آل عقیل ہے، وہ آل عباس ہے جن کے اوپر سارے صدقہ حرام ہے، یہ آل نبی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ آل کا لفظ متبعین اور پیروکاروں کے معنی میں ہے، جیسے یہاں پر من آل فرعون آگے بھی ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ۔ اب یہاں یہ نہیں کہ فرعون کے گھر والے بھی بچے جو ہیں یا فرعون کی نسل صرف وہی برباد ہوئی تھی، باقی جو لشکر تھا، جو فوج تھی، حکومت تھی، وہ نہیں ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے اس کی فوج، اس کے جو ذمہ داران تھے وہ سارے ہی غرق ہو گئے تھے۔ اس لیے یہاں آل سے مراد جتنے بھی اس کے ماننے والے پیروکار ہیں ان سب کو آل جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہاری وجہ سے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بس ہم نے نجات دے دی تم کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا نا، اب کوہ طور پہ کیوں بلایا تھا؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو وہاں اللہ نے تورات دینی تھی، کیونکہ ابھی فرعون کے غرق ہونے تک میدان تیہ میں آ چکے تھے، ابھی تک موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل نہیں ہوئی تھی۔ جیسے کہ تفصیل سے پڑھیں گے نا تو موسیٰ علیہ السلام میں وہ تختیاں تھی جو ہے وہ تختیاں غصے میں آ کے جب واپس آئے تو وہ تختیاں پھینک دی، تو یہ سارے تورات ابھی ملی نہیں تھی۔ دو باتیں تو واضح ہو گئی، نبیوں کو جو اللہ دین شریعت دیتا وہ صرف آسمانی الہامی کتاب نہیں ہوتی، نبیوں کو اللہ وحی دو طریقے دیتا ہے، کتابی بھی اور غیر کتابی وحی بھی۔ یہ اب تک جتنا فرعون غرق ہوا ہے وہ ساری اس جب وہ دین موسوی کا منکر تھا جو تورات سے ہٹ کے بھی دین آیا تھا، تورات کے اندر جو مذکور تھا اس کے علاوہ جو تعلیمات تھی، اللہ کے احکام تھے۔ دوسرے لفظوں میں بات یوں کہہ لیجئے، فرعون منکر کتاب نہیں تھا، منکر حدیث تھا، اس لیے غرق ہوا ہے۔
فرعون پہلا بڑا منکر حدیث تھا. وہ فرعون کی غرقابی جو ہے وہ کتاب اللہ کے انکار کی وجہ سے نہیں ہوئی. فرعون کی غرقابی جو ہے بربادی وہ انکار حدیث کی وجہ سے ہوئی ہے. اس لیے فرعون ایک بہت بڑا جو تھا وہ منکر حدیث تھا اور اس کی تباہی بربادی بھی انکار حدیث کی وجہ سے ہوئی, کیونکہ کتاب اللہ کے علاوہ جو وحی ہے وہ حدیث موسیٰ تھی اور حدیث موسیٰ کا وہ کیا تھا, منکر تھا. اس لیے عبداللہ چکرالوی کے ساتھ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مناظرہ ہوا نا, تو انہوں نے بھی وہاں پر یہ بات پیش کی. انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کے علاوہ وحی کوئی نہیں, تو فرعون تو تھا ہی منکر حدیث, ابھی تک تو تورات نازل ہی نہیں ہوئی تھی. تو وہ فرعون کس چیز کا منکر تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو سمندر دریا کے اندر غرق کیا. کتاب تو آئی نہیں, تورات تو ابھی تک اس کو وہاں ملی ہی نہیں تھی. تو مولانا نبی پر جو وحی ہوتی ہے, نبی کو جو دین ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. کتاب اللہ بھی ہوتی ہے, نبی کو ملتی ہے. کتاب اللہ کے علاوہ بھی نبی پر وحی ہوتی ہے جس کے ذریعے نبی کو دین عطا کیا جاتا ہے. چلیے جی, ثم اتخذتم العجل من بعده, پھر تم نے پکڑ لیا بچڑے کو اس کے بعد. پھر اس کے بعد بچڑا جو تھا گاؤں پرستی, پھر یہ قوم جو ہے وہ ہندوانہ نظریے کی طرف چل پڑی ہے. آپ مصری تہذیب جو اس دور کی تھی اور اپنی یہ موجودہ جو ہندو تہذیب ہے نا, کبھی تاریخ کے اعتبار سے ان کا موازنہ کریں گے تو ان دونوں میں بڑی گہری مماثلت ملے گی. وہاں بت پرستی بھی تھی, گاؤں پرستی بھی تھی. ہندوؤں کے اندر بت پرستی بھی ہے اور گاؤں پرستی بھی ہے, گاؤں ماتا بھی ہے. تو اب دوسرا بڑا نقصان یہاں پر جو ہے, جو شریعت نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے, وہ کیا ہے کہ تہذیبوں کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. دیکھو نا, برے لوگوں کی صحبت سے, رفاقت سے, شیر منع کیا ہے نا کہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ نے واضح الفاظ میں یہ بات سمجھائی ہے. ایک جب اپنے نبی علیہ السلام سے کہا ہے کہ اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روک کے رکھیے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں جو ہے وہ صبح اور شام. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ نے اپنا رفاقت دوستی کن سے رکھنی ہے, جو اللہ کو یاد کرنے والے نیک لوگوں کے ساتھ. دوسری جگہ برے دوست اور برے یار, ان کی مذمت کے لیے یہ بات بیان کی کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کہ ان جہنمی جنت میں جائیں گے نا تو ہاتھ کاٹ کر کے کھائیں گے اور کہیں گے یا کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. اس کی دوستی کا نقصان کیا ہوا؟ برے کی دوستی نے نقصان یہ کیا, لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ, اس نے مجھے وہ دین جو میرے پاس آ گیا تھا جس کی مجھے پہچان ہوگی, اس نے مجھے اس دین سے غافل کر دیا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. تو بروں کی دوستی اس کا نقصان ہوتا ہے کہ وہ انسان کو دین سے بیگانہ کر دیتی ہے. تو آپ دیکھیے بنی اسرائیل والے نبیوں زادے تھے, نبیوں کی اولاد میں سے تھے, نسل در نسل ان کے اندر نبی آئے ہیں, لیکن مصری تہذیب میں رہنے کا نقصان, مصریوں کے ساتھ رہ کر کے اب غلامی کا عالم یہ تھا کہ باوجود ان کے کہ اللہ نے سے کتنی محبت کی, ایک دریا پھاڑا اور جہاں سے ان کو رستے بنا کے دیے, فرعون کو غرق کیا, ان کو من سلوا دیا, ان کو کھانے پینے سے ان کو اللہ نے بے نیاز کر دیا, ان کے لیے آسمان سے سائبان کر دیا, لیکن تہذیبوں کا اثر اس نے رنگ دکھایا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اور یہ گائے کے آگے. تو یہ تہذیبوں کا اثر, جیسے ہمارے ہاں آج تک 70-72 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, لیکن آج تک اندر کا ہندو نہیں مرا مسلمانوں کے اندر. آج شادی بیاہ نے رسمیں ویکھ لیا جی, مہندی ہے, مائیوں ہے, فلاں رسم ہے جی, یا قل ہے, ساتا ہے, چاڑیا ہے, اشب براد حلوے ہیں, یہ ساری چیزوں کی بیگ تلاش کرنا, یہ ساری ہندوؤں سے بن لی ہوئی ہیں, صرف نام بدل لیا ہے. وہ جنازہ وہ اپنے میت کو اٹھاتے تھے تو رام رام کے نعرے لگاتے تھے, انہوں نے کہا اسی کسی نالوں کاٹا تو انہوں نے جناب نال کلمہ شہادت انہوں نال اینو وضع کر لیا. اسی طرح جو ہے وہ اپنے مرنے کے بعد 3 دن تک پھوڑی بچھا کے بیٹھتے ہیں, اور اس کے اوپر پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب قاعدہ شرینی
بگاڑتے ہیں کچھ نہ کچھ. یہاں باقاعدہ 3 دن تک پھوڑی بچھائی جاتی ہے, پھر اس کے اوپر جو ہے وہ جناب وہ جو کل ساتا چاڑیے کے باقاعدہ پھر وہ دوڑ چلتے ہیں, اور پھر تبرک کے نام کے اوپر پھر وہ جو سارا کھان پین کا وہ سلسلہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح جو ہے ہر سال وہ بھی اپنے مردوں کے اوپر میلہ لگاتے ہیں, ان کا معاملہ ہوتا ہے. یہاں بھی عرس شریف ہوتا ہے, وہاں بھی ان مڑیوں پہ وہی کچھ ہوتا ہے. یہاں جو عرس کے نام پر سارا کچھ ہوتا ہے, صرف کیا ہے نام بدل لیے, لیکن انہی چیزوں کو اسلامائز کرنے کے لیے جو ہے وہ صرف نام بدل لیے. وہ اندر کا ہندو جو تھا نا اس نے اپنا جوش دکھایا ہوا ہے. چلیے جی, بہرحال تو یہ بھی تہذیب کا ایک بدترین اثر تھا کہ اتنے رب نے لاڈ کیے, پیار کیے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے تو یہ سامری کے پیچھے لگ کر کے بچڑے کی پوجا پہ آ گئے ہیں. اس لیے اپنا رابطہ تعلق نیک لوگوں سے بنائیے, برے لوگوں کے ساتھ صحبت سے بھی بچنا چاہیے. سارے لوگ رات ٹپکتی ہوتی جی یہ ماشاءاللہ ویکھو جی گرین ہولڈر ہے, یہ گرین کارڈ ملیا ہوا ہے. بھئی کافروں کے ملکوں میں رہ کر کے تم اپنے آپ کو اپنی نسل کو برباد تو کرو گے, کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. روٹی روزی وہی ہے جو تیرے پیدا ہونے سے پہلے رب نے لکھ دی تھی, اس سے زیادہ تجھے ملنی نہیں ہے. محنت تو وہاں بھی کرتا وہ وہاں کر لے, یہاں بھی ہو سکتی ہے. اللہ پہ یقین پیدا کر. چلیے جی, وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم ظالم ہو. اور ظالم سے مراد کیا ہے؟ شرک کرنے والے, کیونکہ پیچھے بات ہے بچڑے کو معبود بنانے کی, تو یہ ظلم کی وہ بدترین صورت ہے جو کیا ہے شرک ہے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, پھر ہم نے جو ہے معاف کر دیا تم کو اس کے بعد, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہ معافی قتل کے بعد ہوئی ہے, جہاں اللہ نے یہ شرک کرنے والوں کی معافی جو تھی وہ قتل کی صورت کے اندر قبول کی کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے یہ لوگ قتل ہوں گے, اور جنہوں نے نہیں کی وہ ان کو قتل کریں گے. یہ جب وہ قتل ہو گئے تو پھر جو ہے وہ ان کی معافی توبہ قبول ہوئی ہے, اس سے پہلے نہیں ہے. الفاظ کے اندر معافی کا تذکرہ پہلے ہے اور قتل کا تذکرہ بعد کے اندر ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور یہ جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب والفرقان, اور فرقان معجزات کو بھی کہتے ہیں. آج میں فرقان ہوتا نا فرق سے بنا نا, وہ چیز جو حق اور باطل میں امتیاز کرتی ہے, فرق کرتی ہے. معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ نشانیاں عطا کی جو ان کی صداقت کی علامت تھی. تو فرقان کا لفظ معجزات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, بنیادی طور پر وہ چیز جو حق اور باطل میں تمیز کرے. وہ کتاب بھی ہوتی ہے اور کتاب کے علاوہ معجزات بھی ہوتے ہیں. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ, اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان, وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, یا قومی, میری قوم کے لوگو, إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ, یقیناً تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر بچڑے کو پکڑنے کے ساتھ. یہ تم نے بچڑے کو معبود بنایا نا, یہ تم نے جو ہے وہ اپنی جانوں پہ ظلم کیا, یہ شرک کا جو ارتکاب کیا ہے. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ, تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو. اب توبہ کیسے ہوگی؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, تم قتل کرو اپنی جانوں کو. اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیجیے, بنی اسرائیل کے اندر شرک کی سزا جو تھی نا وہ قتل تھی. ان کی اس کی توبہ معافی جو تھی وہ کس صورت میں ہونی ہے؟ قتل میں. جیسے ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں کہ جو آدمی شادی شدہ زنا کرتا ہے اس کے لیے سزا کیا ہوتی ہے؟ رجم ہے نا. اس کی معافی کس سے ہوگی؟ رجم سے اگر شدید ہو جائے. یا اس طرح کہہ لیں کہ جو بندہ جو ہے وہ مرتد ہو جائے, شرک بغاوت ہے نا اللہ سے, تو اس کی سزا کیا ہے؟ قتل. جیسے دین اسلام کے اندر, شریعت اسلامیہ کے اندر, من بدل دینہ فقتلوہ, جو دین چھوڑ دے, دین سے منحرف ہو جائے, اس کو کیا کر دو؟ قتل کر دو. جس طرح اسلام کے اندر مرتد کی سزا قتل ہے, اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر شرک کی سزا کیا تھی؟ قتل تھی. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ پھر یہ لوگ جو ہے وہ سارے جو ہے وہ گوٹھ مار کے ایک جگہ پر سارے بیٹھ گئے, اور جو ہے جن لوگوں نے شرک نہیں کیا تھا
ان کے ہاتھوں میں وہ مارنے کی وہ آلات تھے، اللہ نے ان کے اوپر پھر جب وہ اندھیرا کر دیا، جس کے نتیجے کے اندر ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا جن لوگوں نے بچڑے کو پوجا تھا، ان کی عبادت کی تھی، اور پھر اس کے بعد جب یہ کٹ گئے اور اس کے بعد جو ہے اللہ نے ان کی یہ توبہ قبول کر لی ہے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اور یہ چیز زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے جو ہے تمہارے رب کے ہاں، فتاب علیہ، اور اس نے رجوع کیا ان پر، انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے آپ پر، حتیٰ کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو بالکل سامنے۔ جب تک اللہ کو دیکھ نہیں لیتے اس وقت تک ہم جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یاد رکھیے دنیا کے اندر حالت بیداری میں انسانی آنکھ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب سے نے ہمیں جو ہے وہ سامنے اعلانیہ ہمارا رب دکھلائیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا لن ترانی، میرے موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ موسیٰ نے خواہش کی نا کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے میں اپنی تجلی ڈالوں گا جو ہے وہ پہاڑ پہ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا، تو پہاڑ رضا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو کے گر پڑے۔ تو اگر دنیا کے اندر کسی بھی ہستی مقرب سے مقرب ہستی کے لیے دیداری کے عالم میں رب کا دیدار ممکن ہوتا تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو دیدار کروا دیتے۔ دنیا کی آنکھ سے دنیا کے اندر رب کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ ہاں خواب کے اندر یہ خاصہ ہے نبی علیہ السلام کا، خواب کے اندر نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے۔ جامع ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے، رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہت خوبصورت شکل کے اندر دیکھا ہے۔ اس کی کیفیت کیا نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی نہ اللہ کے نبی نے بتلائی، تو اس لیے اس کے اندر کسی بھی قسم کی موشگافی جو ہے وہ ایمان کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ ہاں جنت کے اندر اللہ کا دیدار برحق ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے قیامت تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ جتنے بھی معتزلی ہیں نا یہ سارے بدبخت اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے منکر ہیں۔ یہ ہمارے ہاں جو ہے بہت سارے حنفی ہیں، وہ جساس جو ہے ابو بکر الجساس اس کی تفسیر جو ہے اس کے بڑے دلدادہ ہیں، حالانکہ جساس جو ہے اس کے اندر بھی بدترین قسم کا اعتزال پایا جاتا تھا اور وہ بھی رؤیت باری تعالیٰ کا منکر تھا۔ تو جنت کے اندر ایمان والوں کے لیے نبی اللہ تعالیٰ کا دیدار برحق ہے۔ اور یہاں ضمن رؤیت باری تعالیٰ سے متعلقہ یہ بات بھی ملحوظ رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے۔ اسی لیے جب مسروق تابی نے ماں جی سے سوال کیا کہ ماں جی حل رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو ماں عائشہ رضی اللہ فرمانے لگی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، لقد قف شعری، فرمانے لگی کہ مسروق تیری بات سن کے نا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو انہیں کیسی بات کہنے لگی، ماں جی ٹھہر جائیے، ماں جی ذرا جلد بازی نہ کیجیے، قرآن مجید کی آیت کا پھر کیا معنی ہوگا جو ہے فکان قاب قوسین او ادنا، تو یہ جو ہے جو دو کمانوں کے زیادہ قربت ہے، اس قربت سے پھر کیا مراد ہے؟ اس موقع پر ام المومنین ماں جی نے بتلایا کہ یہ قربت نبی علیہ السلام اور جبریل کے درمیان قربت ہے، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا معاملہ ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ تو دنیا کی ہر چیز کا ادراک رکھتا ہے، دنیا کی آنکھ رب کو نہیں دیکھ سکتی۔ اور خود ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نبی نے سوال کیا نا یا رسول اللہ حل رأى ربک،
آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو نبی علیہ السلام آیا ہوا نور انا اراہ، میرا رب تو سراپا نور ہے، میں اس اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، لیکن ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر اللہ کو نہیں دیکھا، نہ معراج کی رات دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار ایمان والوں کے لیے جنت کے اندر برحق ہے۔ بھائی بات یہ ہے، طویل کرنے کا انکار نہیں ہے، لیکن طویل وہ معتبر ہوگی جس کو کچھ جو ہے وہ قرائن یا دلائل جس کے معید ہوں۔ طویل کر لینا کمال نہیں ہے، طویل کو دلائل سے مضبوط کرنا کمال ہے۔ اگر ہے دلیل تو دے دیں۔ تو اس لیے جو ہے دنیا کی آنکھ سے تو یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پکڑ لیا تم کو جو ہے گرجنے والی بجلی نے۔ یہاں پر لفظ ہے صاعقہ، یعنی گرجنے والی بجلی جو ہوتی، چمکنے والی بجلی نے۔ اور سورۃ الاعراف کے اندر فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تمہیں زلزلے نے پکڑ لیا۔ رجفہ کا معنی ہوتا ہے زلزلہ۔ معلوم ہوا کہ یہ جب معاملہ ہوا تو اس پر دونوں قسم کے معاملہ بنے، زلزلہ بھی بپا ہوا اور کڑک والی بجلی جو ہے وہ بھی اس موقع پر گری ہے۔ مَا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں کھڑا کیا، تمہیں اٹھایا، زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد۔ اب یہاں پر کئی لوگ نہ طویل کہتے ہیں نہیں جو بے ہوش ہو گئے سن، بھائی یہ طویل کرنے کی مصیبت کیا پڑی ہے؟ جب اللہ کہتا ہے من بعد موتکم، تو بھئی موت جو ہے اس کا حقیقی معنی کیا ہوتا ہے؟ انفقاق الروح عن البدن۔ تو موت جو ہے جب ایک شرعی اصطلاح کے اندر جو ہے وہ مر جانے کا نام ہے، تو اس سے جو ہے وہ خام خواہ غشی بے ہوشی مراد لینا یہ بیجا طویل ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے موت سے مراد یہاں پر موت ہی ہے، بلکہ قرآن مجید بھی اس بات کی تائید کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ یا اللہ اب یہ لوگ میرے ساتھ جو آئے تھے سردار، اللہ اب یہ سارے مر گئے، لو شئت لأہلکتہم من قبل وإیایا، اگر تو چاہتا اس سے پہلے بھی تو ان کو ہلاک کر سکتا تھا نا، اب یہاں پر ان کو مارنا تھا، تو اب وہ ہلاکت بھی اسی کو کہتے ہیں۔ پھر قرآن مجید کے اندر کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ یہ اصل میں نا وہ معتدلی فکر ہے۔ کیوں؟ وہ انہوں نے ایک سبق پڑھ لیا ہے کہ دو زندگیاں ہیں، دو موتیں ہیں، نہ کوئی تیسری زندگی نہ تیسری موت، اور پھر اس باطل جو ہے وہ اس کو ایک باطل مفہوم پہنا کے اس کے نتیجے کے اندر وہ برزخی جو جتنا بھی معاملہ ہے اس کے اندر عذاب قبر، اس کے اندر جنت کی نعمتیں، اس کے اندر جہنم کا عذاب جو برزخ کا عذاب ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کا انکار کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اس چیز کو مانتے ہیں، تو پھر وہ اس کا وہ دو زندگیاں دو موتوں والا نظریہ ان کو اپنا کمزور اور خراب ہوتا نظر آتا ہے۔ اس لیے وہ معتدلی فکر سے متاثر لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں ایسی طویلیں کرتے ہیں، خام خواہ ایسی طویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے آگے پھر مزید کوئی تفصیل ہے تو ٹائم بھی ہمارا تقریباً ہو گیا ہے، تو کوشش ہماری ہوگی کہ کچھ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ممکن ہے وہ سبق جو ہے وہ مکمل کریں۔ بہرحال کچھ ہم لیٹ بھی سبق شروع ہوا ہے جس وجہ سے، تو اور کچھ ویسے بھی آپ کو پتہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو اتنے وقت کے اندر پورا پارا جو ہے وہ تو مکمل کرنا کافی حد تک مشکل ہے۔ یہ باپ بھائی نے سوال کیا، بار روایات میں جب فرعون کے کو غرق کیا گیا اس وقت جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے پاؤں کے نشان سے سامری نے مٹی اٹھا لی، پھر اس کے ساتھ بچھڑا بنایا،
فرعون کا گھوڑا دریا میں نہیں اترا تھا، جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کو دیکھ کر اتر گیا۔ بھئی یہ کن روایات میں ہے؟ کچھ شہر مرفوع روایات ہمارے علم میں ایسی نہیں ہے، اسرائیلی روایت تو ان کا اعتبار کوئی نہیں ہے۔ اسرائیلی روایت یہ گھوڑیوں کی ایسی تفصیل ہو ہمارے علم کے حد تک تو کوئی نہیں ہے بھائی۔ اس لیے جو ہے سب سے پہلے تو ایسی کو مستر روایت پیش کیجئے، پھر اس کے بعد اس پر کو بات کرنا مناسب ہے۔ اسرائیلی روایات پہ خام کا تبصرہ مناسب نہیں ہے، وہ ہم نے اس کی حقیقت آپ کو پہلے عرض کر دی ہوئی ہے۔ ہاں جی، دوسری طرف بھی سوال بھیج لینے ہیں۔ بعد روایات فرعون کسی نجومی نے خبر دی تمہاری حکومت میں بچہ پیدا تمہاری حکومت کا خاتمہ کرے گا، تو یہ تو یار میں نے وضاحت کر دی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے واضح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے ذریعے بنی اسرائیل کو غلبے اور حکومت کی بشارت ملی ہوئی تھی، اور فرعون جو ہے وہ اسی خدشے کے پیش نظر کہ یہ مضبوط مستحکم ہوں گے تو کل کلاں یہ لوگ حکومت لے جائیں گے، اس لیے انہیں بچے مروانے شروع کیے تھے۔ یہ جو ہے کہ اس کو خواب آئی قبطیوں کے گھر سے ایک آگ نکلی، اس نے جو جب بنی اسرائیل کے محلے سے آگ اٹھی اور جو قبطیوں کے گھر میں آگے گری، اس نے ان کو جلا دیا۔ نجومیوں سے پوچھا، نجومیوں نے کہا حضرت ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو لے ڈوبے گا، تو اس نے کہا اچھا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، میں بچہ ہی نہیں بچن دینا، کوئی رہے گا تو میری حکومت لے کے جائے گا، تو اس نے مروانے شروع کر دیے۔ یہ وضاحت تو میں نے کی ہے کہ اسرائیلی روایتیں ہیں، تو ابن عباس سے جو صحیح تفسیر موجود ہے اس کا اعتبار ہوگا، اسرائیلی جو روایتیں ہیں ان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ بات تو میں نے وہاں پہلے سبق میں بھی کر دی ہے بات۔ جی بھائی واضح دلیل اس طرح ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من احب ان یوتر بخمس فلیفعل۔ بھائی نے سوال کیا ہے جو 3 وتر پٹھے پڑھتے ہیں اس میں دوسرے تشہد کے اندر جو ہے وہ دوسری رکعت کے اندر تشہد نہ کرنے کی کوئی دلیل؟ تو بھائی جہاں تک دلیل کا معاملہ ہے دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وتر جو ہیں وہ 1 3 5 7 9 جتنے آدمی چاہے پڑھ سکتا ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اگرچہ بعض الناس کے ہاں صرف وتر 3 ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، اور وہ طویلیں کر کے ان کا بیچارہ ارک نکل جاتا ہے، لیکن نتیجہ پھر ہی ہوتا ہے کہ ساری زندگی ان کو یقین قرار نصیب نہیں ہوتا۔ وتر 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی، 5 بھی، ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے من احب ان یوتر بخمس فلیفعل، جو 5 وتر پڑھنا پسند کرتا 5 پڑھ لے، ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، جو 3 پڑھنا چاہتا ہے وہ 3 پڑھ لے، ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، جو 1 وتر پڑھنا چاہتا ہے وہ 1 پڑھ لے۔ اب 3 کیسے پڑھنے ہیں؟ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو وہ 2 پڑھ کے سلام پھیر کے تیسرا ہے، دوسرا طریقہ جو اکٹھے 3 والا جو ہے اس کی دلیل آپ نے مانگی ہے، اس کو آپ اس کے ساتھ وہ دوسری حدیث ملا لیں کہ نبی علیہ السلام لا توتر بثلاث تشبہ بصلاۃ المغرب۔ بھائی 3 وتر اس طرح نہ پڑھو جس سے نماز مغرب سے مشابہت ہو، اور نماز مغرب سے مشابہت یہ تشہد کے ساتھ ہی ختم ہوتی ہے سارا معاملہ جو ہے، جو بنیادی ہے اہل علم مفسرین نے بھی جو اس کا معنی کیا ہے، محدثین نے وہ بھی اسی طرح اسی سے ہی بنتا ہے کہ لا توتر بثلاث تشبہ بصلاۃ المغرب۔ بھائی 3 رکعت اس طرح وتر نہ پڑھو جو نماز مغرب سے مشابہ ہوں۔ تو مشابہت جو نہیں ہونی چاہیے، مشابہت جس چیز سے ٹوٹ جاتی ہے وہ یہ دونوں چیزیں ہی ہیں، 2 پڑھ کے ایک سلام پہ دو، یہ مشابہت ٹوٹ گئی، درمیان میں تشہد ختم ہو، یہ بھی مشابہت ٹوٹ گئی۔ بھئی دعا تو ویسے لازم نہیں ہے، دعا تو وتر کے اندر ویسے بھی ضروری نہیں ہے، نہ بھی وتر میں دعا پڑھو تو وتر بھی ہو جاتا ہے۔ بھئی سجدہ صاحب دعا رہنے پر اس کی دلیل کہ قنوت کے سجدہ قنوت وتر کے اندر اگر دعا رہ جائے تو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، دلیل بھئی ہر صاحب کے اوپر جو ہے وہ سجدہ صاحب نہیں ہوتا۔ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے جو آیت بھول جائے، کوئی 2 آیتیں رہ جان، لقمہ بھی کسی نے نہیں دیتا، سجدہ صاحب ہوئے گا۔ تو ہوں بھی حدیث پڑھو اذا سہا احدکم، جب تم میں سے کوئی بھول جائے۔ بھئی نماز کی بات ہی کر رہا ہوں کہ رات رہ گئی، اسے مشابہ لگ گیا قاری صاحب نو، وہ پہلے پڑھتے وہ کسی اور پارے سے پہنچ گئے، پچھوں کوئی ساڈے بیچارے ساڈے ورگے وہ سادے ہی کھڑے سی بیچارے، کوئی نہیں پتہ لگیا انہوں نے، تو ہوں ایسا ہی وچوں رہ گیا پورا چنگیاں بھلیاں بلکہ پارے ہی رہ گئے، تو انہیں رکوع کر چڑھا۔ دسو ہوں سجدہ صاحب کرے گا؟ یار آپ نے جو لفظ عموم کے پڑھے ہیں، عموم میں تو یہ بھی شامل ہے، اس کو تخصیص کس سے کرو گے؟
آپ کے کہنے سے تخصیص ہو جائے گی کہ دلیل سے ہوگی. یا تو دلیل دینا آپ اذا صحابہ علیہ کو مخصص کی، اس کا کوئی مخصص دے. اگر مخصص ہے تو ٹھیک ہے، مخصص نہیں تو پھر اس لیے جہاں نبی اللہ سجدہ ثابت ہے وہاں کریں گے، یا رکن وغیرہ کے رہنے پر سجدہ ہے. ہر غلطی پہ سجدہ نہیں ہوتا. بھئی دعا کی مستقل حیثیت بتلائی تو ہے. بھی دعا تو شریعت کے اندر جو قنوت کی دعا لازم فرض نہیں ہے، رہ بھی جائے تبھی کوئی عرض نہیں ہے. دعا نہ بھی کرو، قصدن بھی مطلب دعا نہ پڑھے وطر ہو جاتا ہے. وطر تو باطل نہیں ہوتا. بھئی احناف کا پورا طریقہ وطر ہی غیر مستند ہے. پہلے نمبر پر جو دعا کے لیے رفع دین کرتے ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہے. پھر درمیان کے اندر جو تشہد کا معاملہ ہے اس کی بھی دلیل چاہیے. فرض شریعت نے اس کو لازم شرط قرار نہیں نہ دیا. ترغیب ہے، سنت ہے، پڑھنے چاہیے، ہونی چاہیے. اگر کوئی رہ جاتی ہے بندہ چھوڑ دیتا ہے تو وطر ہو جائے گا. وطر کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے. بھئی عرض کیا نا، ترغیب آپ کی شریعت کی ہے. جان بوجھ کر کے جو معاملہ ہے، ایک ہے کہ اس کو جائز نہیں سمجھتا، ایک ہے کہ نہیں پڑھی اس نے دعا، وطر ہو جاتا ہے کہ نہیں. وطر ایک رکعت ہے. رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھا کے وطر میں دعا، جہاں تک رکوع سے پہلے وطر میں ہاتھ اٹھا کے دعا ہے، اصل میں بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آثار ہیں جو ہمارے ہاں احناف وطر کے اندر رفع دین کی دلیل کے طور پر جو پیش کرتے ہیں. وہ رفع دین سے مراد یہ رفع دین نہیں ہے، وہ رفع دین سے مراد یہی والی رفع دین ہے. اسی لیے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے فتاوی ارکان اسلام کے اندر اس ہاتھ اٹھانے کو تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ منسوب کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ رکوع سے پہلے اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے. یعنی صحابہ کرام کے آثار ہیں اس معاملے میں. اس بنا پر اگر اٹھا لیتا ہے تو جواز تو معلوم ہوتا ہے. اگرچہ اولا ہمارے نزدیک اولا یہ ہے کہ جس طرح ہاتھ باندھے اس طرح دعا پڑھے. خشیت کا مطلب ہوتا ہے اصل میں جو ہے وہ تذلل، عاجزی، انکساری. قلب میں تسلل انکساری ہو اور جس کے ساتھ مخاطب متوجہ ہے اس کی عظمت کبریائی کہ اس کے اوپر غالب ہو، اس کا بھی پورا غلبہ، اس کا ادراک اس کو تسلیم کرتا ہو. اور تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت کی منہیات سے کے ساتھ ساتھ مشکوک معاملات جب اس سے بھی اجتناب کرنے والا ہو. ٹھیک ہے جی، اذان کا ٹائم قریب ہو رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ کہہ رہے ہیں، بھائی نے سوال کیا کہ قرآن مجید میں لفظ واحد کا ہوتا ہے، معنی جمع کا کرتے ہیں. تو بھئی اللہ کے لیے ایک تو جمع کا لفظ بھی ہے، وہ لفظ تعظیماً کیا جاتا ہے ترجمہ احترام کے انداز میں، اردو محاورے کے اندر ادب احترام کے انداز میں. یہ نہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ متفرق ہیں یا زیادہ چیزیں مل کے اللہ کی ذات ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ.